دیکھو، ساری چیزیں اللہ نے ایمان کے ساتھ جوڑی ہیں اور ایمان کو دعوت کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایمان ترقی کرتا ہے، اعمال پر استقامت ملے گی ایمان کے بقدر، اخلاص ملے گا، حدیث میں آتا ہے اخلاص ملے گا ایمان کے بقدر، ہر عمل کی قیمت لگے گی ایمان کے بقدر، پورے دین پر چلے گا ایمان کے بقدر، گناہوں سے بچے گا ایمان، جتنا ایمان ہوگا اتنا آدمی گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اور ایمان ترقی کرتا ہے دعوت دینے سے، ساری چیزیں ایمان کے ساتھ، اور ایمان ترقی کرتا ہے دعوت دینے سے۔ اعمال پر استقامت ملے گی ایمان کے بقدر، اخلاص ملے گا ایمان کے بقدر، ہر عمل کی قیمت لگے گی ایمان کے بقدر۔ دیکھو اس کی، جیسے حضور نے فرمایا کہ تم بعد میں آنے والے پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرو، اور میرے صحابی نے ایک سا جو صدقہ کیے تھے، ایک مد، آدھا سا جو صدقہ، وہ جو صدقہ کرے تو تمہارا ثواب اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تم سونا صدقہ کرو پہاڑ جتنا، اور وہ تھوڑے سے جو صدقہ کرے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ صحابی ہیں، اس لیے نہیں، وجہ بتائی اس کے ایمان کی قوت کی وجہ سے۔ صحابہ تم جتنی نمازیں نہیں پڑھتے تھے لیکن تم سے اچھے تھے، کیوں؟ ایمان کی قوت کی وجہ سے۔ عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ کبھی ہنستے بھی تھے؟ کہا ہنستے تو تھے لیکن ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ تو ہر عمل کی قیمت لگتی ہے ایمان کے بقدر، اخلاص ایمان کے بقدر، استقامت ایمان کے بقدر، پورے دین پر چلے گا ایمان کے بقدر، گناہوں سے بچے گا ایمان کے بقدر، اور ایمان ترقی کرتا ہے دعوت دینے سے۔ اس لیے یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہر ساتھی ہم میں سے روزانہ ایمان یقین کی دعوت دے۔ روزانہ جتنی ہم دعوت دیں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوگا۔ اگر ہم دعوت نہیں دیں گے تو یہاں رائیونڈ میں ہم تنگ آ جائیں گے، اور اگر دعوت دیں گے تو ہمیں بہت مزہ، اس جیسی جگہ تو ہمیں دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ دعوت دیں گے تو پتہ چل، دعوت دیں گے تو اعمال میں مزہ آئے گا، نماز میں مزہ آئے گا، اعمال میں مزہ آئے گا۔ دعوت نہیں دو گے، 11 مہینے بھی لگاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوائی نہیں کھائی، ایک آدمی ہسپتال میں آئے اور دوائی نہ کھائے تو اسے تو ہسپتال کی بدبو سونگھنے کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں کا فائدہ تو تب ہوگا جب دعوت دے، انفرادی اوقات میں دعوت دینا۔ شیطان اور نفس تو ہمارے دشمن ہے نا، وہ پہلے تو نکلنے نہیں دیتے، نکلو تو پھر اعمال میں نہیں لگنے دیتے۔ تو ہمارا پہلا کام کیا ہے؟ روزانہ دعوت دینا۔ ہم میں سے ہر ساتھی روزانہ گھنٹوں دعوت دے۔ پھر دوسرا کام کیا ہے کہ جو دعوت دوسروں کو دی تھی، تنہائیوں میں اپنے آپ کو بھی وہ بات سمجھائے۔ دوسروں کو کہا تھا کہ مال سے، ملک سے، عہدے سے، ڈگری سے، پیسوں سے زندگی نہیں بنتی، تنہائیوں میں اپنے آپ کو بھی سمجھائے کہ میں ڈگری سے، عہدے سے، مال سے، چیزوں سے میری زندگی نہیں بنتی، زندگی تو اللہ بناتے ہیں، اعمال پر بناتے ہیں۔ تو جو دعوت دوسروں کو دی تھی، تنہائیوں میں، فارغ اوقات میں اپنے آپ کو بھی دعوت دے، اور ہر وقت یہ دیکھے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں۔ غمی میں، خوشی میں، بیماری میں، صحت میں، ہر حال میں میں وہ کروں گا جو اللہ چاہتے ہیں۔ کسی آدمی نے ہمارے بستر اٹھا کر پھینک دیے، اب اس کو یہ نہیں کہنا کہ میں پٹھان ہوں، اب تمہیں پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے، نہیں، پھر یوں کہا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ نہیں، ہم تو یہ دیکھیں گے اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ اس وقت کیا چاہتے ہیں، میں کیا کروں۔ ہماری کوئی غیرت نہیں، غیرت تو اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے، جو وہ فرمائیں گے وہی کرنا ہے۔ ہر وقت یہ دیکھنا کہ اللہ، جیسے کمپاس ہوتا ہے نا، کمپاس قبلہ نما، اس سے قبلہ چیک کرتے ہیں، قبلہ اس کی سوئی قطب شمالی کی طرف ہوتی ہے، ادھر شمال ہے، قطب شمالی کی طرف ہوتی ہے، اس کو ادھر گھماؤ، ادھر گھماؤ، پھینک دو، اس کی سوئی 1 سیکنڈ میں اپنی جگہ پر آ جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ مومن کو بھی ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے دل کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف ہو۔
غمی میں، خوشی میں، بیماری میں، صحت میں. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، وہ اپنے باپ کو ہر وقت ابا یہ دیکھو، ابا یہ دیکھو، ایک دن میں 1000 دفعہ ابا یہ دیکھو، پاؤں پہ یہ ہو چوٹ لگ گئی، ابا یہ دیکھو. ایسے ہم ہر وقت اے اللہ اب تو کر دے، اے اللہ اب تو کر دے، اے اللہ اب تو دے دے، اللہ اب تو دے. اللہ میں محنت کرتا ہوں، ایمان دل میں نہیں اترتا، آپ ہی دیں گے. ایمان تو قرآن میں فرمایا کہ 7 آسمان اور زمین والوں میں سے جس کو بھی ہدایت ملی صرف اللہ کے دینے سے ملی ہے، کوئی اور کسی کو دے نہیں سکتا. نبیوں کے سردار کو بھی فرمایا کہ آپ کے چاہنے سے ہدایت نہیں ملے گی، ہمارے چاہنے سے ملے گی. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. تو اب ہدایت تو صرف اللہ دیتے ہیں. اصحاب کہف کو اللہ نے ہدایت دی، فرعون کے جادوگروں کو اللہ نے ہدایت دی، آج تک جس کو بھی ملی اللہ نے دی. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، اتنا مضبوط ایمان اللہ نے دی. تو ہمیں بھی ہدایت تو اللہ دے سکتے ہیں، لیکن طلب کے بغیر نہیں دیتے. دنیا تو اللہ نے بتایا ہے بے قیمت چیز ہے، اس لیے ہم کافروں کو بھی دے دیتے ہیں. اگر اس کی قیمت ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو ہم کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتے، لیکن بے قیمت ہے اس لیے دے دیا ہے. اور قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر امتحان سخت نہ ہو جاتا تو ہم تو یوں چاہتے تھے کہ جتنے بھی کافر ہوں سب کے گھر سونے کے بنا دو. مسلمانوں پر تکلیفیں آئیں گی، ان کا گھر سونے کا بنا دو. لیکن پھر امتحان سخت ہو جاتا، اس لیے اتنا سخت نہیں، ان کو اس کی قیمت نہیں ہے. لیکن دین ہم بغیر شوق کے نہیں دیتے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے. دین بہت بڑی چیز ہے، وہ شوق کے بغیر نہیں دیں گے. تو اپنی طلب اللہ کو دکھانا، اپنی شوق اللہ کو دکھانا. سب آنے والے برابر لے کر نہیں جاتے، جس کا جتنا شوق ہوگا اس کو اتنی ہدایت ملے. تو اپنا شوق اللہ کو دکھانا. اس لیے پہلا کام کیا ہے؟ دعوت دینا، کامل ایمان کی دعوت دینا. پھر اپنے آپ کو بھی تنہائیوں میں دعوت دینا اور یہ دیکھنا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں. تیسرے، رو رو کے پھر اللہ سے دعا بھی مانگنا. اے اللہ میں تو محنت کرتا ہوں، دل پر محنت کرتا ہوں، پھر دل میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. پھر محنت کرتا ہوں، پھر میرے سے تو نہیں ہوتا، کتنے سال میرے سے نہیں ہوتا. آپ ہی کر سکتے ہیں. ہدایت نصیب فرما دے. حضرت علی فرماتے تھے کہ ان کو اللہ نے ایسا ایمان دیا، کہتے تھے کہ اگر میں اللہ کو دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے تو پھر بھی اس ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. اتنا حضور کے بتانے پر اتنا پکا ایمان ہے، ان کو اللہ نے ایمان دیا. حضرت ابو بکر کہ پوری امت کا ایمان ایک طرف رکھ دو، ان کا اس سے بھی زیادہ ہے، ان کو اللہ نے دیا. حاجی عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے حضرت ابو بکر کو ایمان دے کر اللہ کے خزانے خالی نہیں ہوئے، لیکن شوق تو پیدا کرو پھر دیں گے. لینے والوں کو دیتے ہیں، جسے شوق ہوگا اسے ملے. تم چل کر آؤ، ہم دوڑ کر آئیں گے، لیکن شوق تو ہو. لیکن اللہ اس کو ملتے ہیں جو کہے مجھے صرف اللہ چاہیے، اور جو کہے میری خواہشات بھی پوری ہوں اور اللہ بھی مل جائے تو پھر تو قیامت تک بھی نہیں ملتے. خواہشات بھی پوری ہوں اور اللہ بھی مل جائے تو وہ تو غیرت مند ذات ہے، پھر نہیں ملتی. اور جو کہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے صرف اللہ چاہیے تو پھر اس کو اللہ ملتے ہیں. اس لیے ایک کام تو کیا ہے؟ روزانہ دعوت دینا. دعوت دینے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، جب ہم دعوت دیتے ہیں تو دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ جس کامل ایمان کی میں دوسروں کو دعوت دے رہا ہوں میں بھی اس کا محتاج ہوں، مجھے بھی اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. دعوت دینے سے شوق پیدا ہوتا ہے. پھر اب شوق پیدا ہوا تو اب محنت کرے گا. جس کو شوق نہیں وہ کیوں راتوں کو جاگے، وہ کیوں محنت کرے؟ شوق ہے تو پھر اب محنت کرے گا. پھر اب اللہ جل شانہ کی سنت یہ ہے کہ
کہ وہ ایمانی صفات ایک دم کسی کو بھی نہیں دیتے. آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں اس کے اندر کتنا شوق ہے، پکا ہے کچا ہے، وہ دیکھتے رہتے ہیں پہلے. اب دعوت دے گا، شوق پیدا ہو گیا، شوق پیدا ہوا، اب محنت کرے گا تو نہیں دیتے، پھر رو رو کر دعائیں مانگے گا، پھر دعوت دیں گے. یہ روزانہ کا کام ہے. دعوت دی، شوق پیدا ہوا، پھر محنت کریں گے، پھر دعا، پھر دعوت دیں گے، پھر شوق، پھر محنت، پھر دعا، پھر دعوت دیں گے، پھر شوق، پھر محنت، پھر دعا. جب یہ تینوں محنتیں کرتے رہیں گے تو ایک دن ایسی دعا دل سے نکلتی ہے کہ اللہ ان 6 صفات کی حقیقت نصیب فرما دیتے ہیں. ہوگا تو دعا سے، لیکن وہ دعا دل سے نکلتی نہیں جب تک اس سے پہلے لمبی چوڑی محنت نہ ہو، اور محنت ہوتی نہیں جب تک شوق نہ ہو، اور شوق پیدا ہوتا نہیں جب تک دعوت نہ دے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ساتھی روزانہ ایمان و یقین کی دعوت دے. روزانہ ہم میں سے ہر ساتھی، امیر صاحب بھی، دوسرے بھی، ہر ساتھی دعوت دے، اور روزانہ دعوت دینا، اللہ سے ہونے کو بتانا. انبیاء علیہم السلام، ان کا کام تھا اللہ کا تعارف کرانا. تو ہم بھی ٹرین میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، جس میں بھی جا رہے ہیں، تو لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا، دعوت دینی. آج کل لوگ جو ہیں وہ تھانے دار کی طاقت کو جانتے ہیں. ایک کرنل اور ایک جرنل منی کے قطرے سے بنے ہوئے ان ناپاک انسانوں کی طاقت کو تو جانتے ہیں، اس حقیقی قدرت اور طاقت والے اللہ کی طاقت کو نہیں جانتے. اس لیے راستے میں دعوت دیتے ہوئے جانا. اللہ کی عظمت اور کتنی بڑی ذات ہے. ساری دنیا کے انسان مل کر ایک مکھی کے اندر بھی روح نہیں ڈال سکتے، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور اللہ روزانہ لاکھوں بچے پیدا کرتے ہیں، اتنے انسانوں میں روح ڈالتے ہیں. ماں کے پیٹ میں بچے کو کیسے بناتے ہیں؟ ایک قطرے سے لوتھڑا بنایا، لوتھڑے سے جسم کی شکل بنائی، ماں کے پیٹ میں اس کو باندھ دیتے ہیں. اس کا سر جو ہے وہ اوپر کی طرف، پاؤں ایسے، وہ اس کا جسم ہوتا ہے. پھر اس کا جسم اب بڑھ رہا ہے اندر، ایک ہر سیکنڈ میں اسے کس چیز کی ضرورت ہے اللہ دے رہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. ہم نے پیدا کیا. پھر روزی تو تجارت کے راستے سے نہیں ملتی. میں دکان سے پل رہا ہوں، یہ یقینی غلط ہے. یقین اس لیے خراب ہو جاتا ہے، جیسے دیکھو مثال کے طور پر ایک زمیندار کا بیٹا ہے. زمیندار کا بیٹا جب سے پیدا ہوا وہ دیکھتا ہے میرا باپ روزانہ ہل چلاتا ہے، زمینداری کی محنت کرتا ہے، گندم لگاتا ہے، اخیر سال میں گندم کو بیچ کر ہمارے گھر کے سارے خرچے پورے ہوتے ہیں. دیکھتے دیکھتے جوان ہو گیا. اب کیا یقین بن گیا کہ ہم تو زمیندارے سے پل رہے ہیں؟ یہ تو جھوٹ ہے. تاجر کے بیٹے نے جب سے پیدا ہوا یہ دیکھا ہے کہ میرا باپ دکان پر جاتا ہے تو ہمارا گھر چلتا ہے. ملازم کے بیٹے نے دیکھا کہ میرا باپ ملازمت کرتا ہے تو ہمارا گھر چلتا ہے. یہ غلط یقین ہے. اور ہوتا کیا ہے، بالکل ایسے ہے جیسے ہاتھی کے 2 قسم کے دانت ہوتے ہیں. ایک ہاتھی کے دانت سامنے ہیں، ان سے نہیں کھاتا. جو دانت نظر آتے ہیں ان سے ہاتھی نہیں کھا سکتا. اس کے اندر دانت ہیں، ان سے کھاتا ہے، وہ نظر نہیں آتے. بالکل ایسے ہی جہاں سے ہمیں روزی ملتی ہوئی نظر آتی ہے، یہاں سے نہیں ملتی. اللہ کا ایک غیبی نظام ہے روزی دینے کا، اس سے ملتی ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہاری روزی تو آسمانوں میں ہے، کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہاری روزی تو آسمان میں ہے. پھر آگے اتنی زوردار قسم اللہ نے کھائی جتنی کبھی نہیں کھائی.
باقی جگہوں میں تو کہتے ہیں عصر کی قسم، رات کی قسم، فجر کی قسم، صبح کی قسم، رات کی. یہاں پر فرمایا کہ زمینوں اور آسمانوں کے رب کی قسم، یہ پکی بات ہے. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ، زمینوں اور آسمانوں کے رب کی قسم، یہ پکی بات ہے. آگے بھی اسی کی تشبیہ دیں، ایسے جیسے. پھر کتنی جگہ فرمایا قرآن میں کہ تم اپنی اولادوں کو روزی نہیں دیتے، تمہاری اولادوں کو ہم روزی دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں. ایک آدمی کے 43 بیٹے تھے، وہ یہاں مقیم تھا، اب تو فوت ہو گیا. 43 بیٹے تھے، وہ مقیم ہے، اور اس نے روزی تھوڑی دینی، روزی تو اللہ نے دینی. ایک آدمی کے 60 بیٹے تھے افریقہ میں، 4 بیویاں، 60 بیٹے، 60 بچے. اس کو کہا جماعت میں جاؤ، اس نے کہا کہ یہ اللہ میاں کی فوج کہاں سے کھائے گی، تم فارغ لوگ تبلیغ کرو، میرے تو 60 بچے ہیں، پوری فوج ہے. تو ساتھیوں نے اسے کہا کہ اچھا چلو تم دن کو دکان کرتے ہو، رات ہمارے ساتھ گزار لیا کرو. چلو ٹھیک ہے، اس نے کہا رات گزار. 3 راتیں گزاری ہیں، بڑا مزہ آیا، مال سیکھے. اس نے کہا اچھا اب میں 3 دن لگاؤں گا. 3 دن بھی لگائے، پھر اور وقت بھی لگایا، پھر 4 مہینے کے لیے یہاں آ گیا. پیچھے اس کے جتنے کام پھنسے ہوئے تھے وہ سارے ٹھیک ہو گئے. ایک بیوی کا بچہ ہونے والا تھا، وہ بغیر آپریشن کے ہو گیا. تو اس کو 4 مہینے کے آخر میں ہر بیوی نے خط لکھا. ایک بیوی کا خط آیا، اس نے کہا تم جب سے گئے ہو ہمارے سارے کام سیدھے ہو گئے، تم میری طرف سے 4 مہینے اور لگاؤ. دوسری بیوی نے لکھا کہ تم گئے، تمہارے جانے کے بعد ہماری زمین بھی بک گئی، فریج بھی گھر میں آ گیا، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی نہیں تھا، وہ بھی نہیں تھا، تم میری طرف سے 4 مہینے اور لگا کے آنا، جلدی جلدی واپس نہ آنا گھر میں. تیسری بیوی میں نے بھی لکھا کہ میری طرف سے بھی 4 مہینے لگاؤ. چوتھی نے بھی لکھا کہ 4 مہینے اور لگاؤ، تمہارے جانے کے بعد تو ہم بڑے مزے میں ہیں، شکر ہے تم گئے ہو. اب وہ 4 خط لے کر یہاں مشورے میں آ گئے. ہم کہا کہ دیکھو مجھے اب اتنے مہینے اور لگانے دو، میری بیویاں یہ کہتی ہیں. بزرگ تو 4 مہینے کے بعد کسی کو یہاں وقت نہیں لگانے دیتے، کہتے ہیں جاؤ واپس جاؤ، مقام پر کام کرو. اب یہی مشورہ ہے. تو وہ بہت روتا تھا، کہتا تھا اگر میں 4 مہینے نہ لگاتا تو میں اس غلط یقین کے ساتھ مر جاتا کہ میں ان 60 بچوں کو میں پالتا ہوں. میں تو اللہ کے راستے میں نکلا اور میرے ہوتے ہوئے جو کام نہیں ہو رہے تھے وہ میرے نکلنے کے بعد ہو گئے. تو مجھے پتہ چل گیا کہ پالتے تو اللہ ہیں. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کو روزی نہیں دیتے، تمہاری اولادوں کو ہم روزی دیتے ہیں. ان جانوروں کو دیکھ لو، یہ اپنی روزی اٹھا کر تو ساتھ نہیں پھرتے، ان کو اللہ روزی دیتے ہیں. جیسے ان کو اللہ دیتے ہیں ایسے تمہیں بھی اللہ روزی دیتے ہیں. جنت میں ہم کھربوں سال رہیں گے، وہاں کوئی ہماری دکان ہوگی، کون روزی دے گا؟ وہاں پر ایک ایک وقت میں 70,000 کھانے، تو ہم کوئی دکان چلائیں گے؟ روزی یہاں بھی اللہ دے رہے ہیں، یہاں بھی اللہ دے رہے ہیں. تو قرآن پاک اب صحیح یقین دل کے اندر آ جائے، اس کی روزانہ دعوت دینا. تو اس لیے جو ہے پہلا کام کیا ہے، پہلی محنت کیا ہے؟ روزانہ دعوت دینا. دوسرا کام کیا ہے کہ تنہائیوں میں اپنے آپ کو بھی دعوت دینا. میں اپنی دکان سے نہیں پلتا، اپنی تجارت سے نہیں پلتا، اللہ پالتے ہیں. اگر میری دکان جل کر راکھ ہو جائے تو اللہ مجھے روزی دینے میں میری دکان کا محتاج نہیں ہے، وہ اس کے بغیر بھی مجھے روزی دے گا. مثال کے طور پر جیسے فوجی ہوتا ہے نا، فوجی اس کو یقین ہے کہ مجھے یہاں میں بارڈر پر لڑ رہا ہوں، مجھے یہاں سے نہیں ملتا، پیچھے فوجی ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے میری خوراک کا بندوبست وہاں سے ہوتا ہے، میری وردی وہاں سے آتی ہے، میرا اسلحہ سامان سارا وہاں سے آتا ہے. اور اگر میں یہاں ٹھیک کام کروں، اچھی طرح جنگ کروں، تو میری ترقی کے فیصلے وہاں پیچھے ہوتے ہیں. میرا سب کچھ، میرے ماں باپ کا علاج، میرے بچوں کی پڑھائی، میری زندگی کے سارے مسئلے وہاں پیچھے سے ہوتے ہیں. ایسے ہمیں یقین ہو کہ روزی تو اللہ دے رہے ہیں، وہاں سارے کام وہاں سے ہوتے ہیں.
یہاں میں دکان میں تجارت کروں گا، اللہ کے حکم کے مطابق کروں گا تو اللہ خوش ہو کر مجھے پالیں گے. میرے پلنے کا تعلق دکان سے نہیں ہے، اللہ کے ساتھ. اب یہ آدمی جھوٹ نہیں بولے گا دکان میں. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ایک کام تو دعوت دینا ہے، اس لیے پھر اسی طرح یہ تینوں محنتیں، دعوت بھی دینا، اس کو اپنے اندر لانے کی، پھر رو رو کر اللہ سے دعائیں بھی مانگنا، اور یہاں سے جلدی روانہ ہونا. جمعے کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت روانہ کی صبح کے وقت. آپ اکثر جماعت صبح کے وقت روانہ کرتے تھے تاکہ کہیں پہنچ جائیں، کچھ سفر طے کر لیں. تو ساتھ ہی بتا دیا، جس کو اپنا بیٹا بنایا تھا اس کا نام ہی حب رسول اللہ، اللہ کے رسول کا محبوب، اللہ کے رسول کا محبوب. غلام بن کر آئے تھے لیکن سلوک بیٹوں جیسا کیا تو پھر آخر جب باپ لینے آیا تو اس کو بیٹا ہی بنا لیے. حب رسول اللہ. 1.25 لاکھ صحابہ میں سے صرف اس کا نام قرآن میں آتا ہے، زید. فلما قضا زید منہا، اس کا نام بھی پڑھیں تو نیکیاں ملتی ہیں، اس کا نام قرآن بن گیا. اس کی غلامی نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا، زید ابن حارثہ. تو آپ سب سے پہلے اس کو شہید ہونے کے لیے صحابہ کو بتایا کہ پہلے امیر زید ابن حارثہ ہیں، یہ شہید ہو جائیں گے. پھر دوسرے امیر جعفر، آپ کے چچا زاد، اپنے چچا زاد کو بھیجنے. وہ حبشہ کی ہجرت سے آئے تھے تو آپ بہت خوش ہوئے تھے کہ مجھے نہیں پتا کہ حبشہ کی مجھے خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی خوشی زیادہ ہے. چادر بھی گر گئی، ایسے اٹھ کر ان کو ملے تو ان کو بھیج رہے ہیں. کہتے ہیں کہ دوسرے امیر صاحب یہ ہیں، یہ بھی شہید ہو جائیں گے. پھر تیسرے امیر عبداللہ ابن ابی رواحہ، وہ بھی شہید ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد اپنے مشورے سے کسی کو بنا لینا. اب ان کو بھیجا، باقی تو سب چلے گئے. عبداللہ ابن ابی رواحہ نے سوچا کہ میرے پاس سواری تیز ہے اور شہید ہونے کی خبر مل گئی ہے، جمعہ اللہ کے رسول کے ساتھ پڑھ لوں. حضور کے ساتھ جمعے کی کتنی بڑی قیمت ہوگی. حضرت جی آتے تھے، جب مولانا انعام الحسن صاحب بیمار تھے تو وہاں مستورات والی جگہ میں ٹھہرتے تھے. تو ہمارے بزرگ ہمیں کہتے تھے کہ یہاں نماز پڑھیں گے 10-15 ہزار آدمیوں کے ساتھ، تو ادھر نماز مولانا اپنی بیمار ہیں الگ نماز پڑھتے ہیں. کہتے تھے ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو وہ 15,000 کی نماز سے بھی بڑی طاقتور نماز ہو. کہ وہ جا کر ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے حضرت جی کے ساتھ. تو اب اندازہ لگاؤ کہ جس نماز کا امام محمد الرسول اللہ، وہ کتنی طاقت والی نماز ہو. تو ان کے ساتھیوں کو تو جمعہ نہیں ملا، وہ صحرا میں تھے، انہوں نے اپنی ظہر پڑھ لی. انہوں نے جمعہ پڑھا، مسجد نبوی میں پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا. جمعے کے بعد آپ نے دیکھا کہ تم گئے نہیں. انہوں نے عرض کیا جی جمعہ پڑھنے ٹھہر گیا، ابھی فوراً جا رہا ہوں. اچھا، آپ نے فرمایا تم اپنے ساتھیوں سے کتنا پیچھے رہ گئے؟ انہوں نے عرض کی آدھا دن. صبح آپ نے بھیجا تھا. یہ اس وقت شعر کہہ رہے تھے، شاعر تھے بہت بڑے. شعر، ان کے پہلے شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ کتنی عظیم ہے وہ ہستی جو ہمیں درختوں کے نیچے رخصت کرنے کے لیے آئی ہے. وہ شعر پڑھ کے واپس آئے تھے کہ میں جمعہ پڑھ کے جاؤں. اب آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ساتھیوں سے کتنا پیچھے رہ گئے؟ کہ آدھا دن. آپ نے فرمایا نہیں، تم ان سے اتنا پیچھے رہ گئے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سارا بھی خرچ کر دو، اب تم ان تک نہیں پہنچ سکتے. اب بتاؤ، حالانکہ وہ جماعت تو 15-16 کلومیٹر سفر کیا، یہ شام تک جا کر ان تک پہنچ گئے. جانا انہوں نے موتا تک، اردن وہاں تشکیل تھی، کو پہنچ گئے. لیکن یہاں سے چلنے میں دیر ہوئی. اب وہ جب وہاں پہنچ گئے تو اللہ کے رسول وہاں کی خبریں بھی بتا دیتے تھے، اللہ ان کو بتاتے تھے. اس لیے آپ نے ایک دن صحابہ کو بتایا کہ پہلے امیر زید ابن حارثہ شہید ہو گئے، جنت میں داخل ہو گئے. یہی بتا دیا. پھر بعد میں بتایا اگلی مجلس میں کہ جعفر حضور کے چچا زاد وہ بھی شہید ہو گئے، جنت میں داخل ہو گئے. تیسرے امیر صاحب یہ تھے جو جمعہ پڑھنے ٹھہر گئے. پھر آپ نے بعد میں بتایا کہ
عبداللہ ابن ابی رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اب یہ نہیں کہا کہ جنت میں داخل ہو گئے، پہلے دونوں مہاجرین میں سے تھے، یہ تیسرے انصاری صحابی تھے۔ انصار پریشان ہو گئے، ہمارا آدمی شہید ہوا ہے تو جنت میں نہیں داخل ہو۔ پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ پھر بعد میں آپ نے فرمایا کہ اب وہ بھی جنت میں چلے گئے۔ ان تینوں کو میں جنت کی نہروں میں غوطے لگاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، دیکھ لیا بس۔ اب بتاؤ، اب بھی وہاں جا کر آپ ان کی قبروں میں بھی دیکھیں گے تو اتنا فاصلہ ہے ان تیسرے کی قبر، اور جب سے وہ بنی تھی، وہ جہاں پر وہ جس میدان میں ہے اس میں ابھی تک آج تک 14 کتنے سال گزر گئے، 1400 سال، وہاں رات کو گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں ابھی تک آتی تھی۔ پھر اس زمانے میں وہاں کی حکومت نے وہاں ایک یونیورسٹی بنا دی، اور جب سے وہ یونیورسٹی بنی ہے تو وہ آوازیں آنا بند ہو گئی۔ تو اس لیے اب جانے میں دیر کی تو جنت میں جانے میں بھی دیر ہوگی۔ اس لیے جو ہے وہ جانے میں دیر نہیں کرنی، جلدی جانا ہے، جلدی اللہ کے راستے میں جانے میں نہیں۔ یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ جیسے دیکھو ظہر کی نماز یہاں ہوتی ہے 2:30 بجے اور ہدایات کی دعا ہو جائے گی 12 بجے، تو 2.5 گھنٹے ہم انتظار کریں ظہر کا۔ حضور تو فرماتے تھے فوراً جاؤ، تو آپ فوراً انکل ظہر ہم لاہور جا کے پڑھیں گے، ظہر ادھر جانا ہے تو آگے جا کے پڑھیں گے، ابھی سے کیا؟ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 12 سوا 12 بجے ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، وہ اپنی مسجد کی حد سے باہر پڑھنی چاہیے۔ مسجد کی حد کے اندر دوبارہ جماعت کرانا اچھی بات نہیں، مسجد کی حدود کے باہر ہم اپنی ظہر کی نماز کرا لیں، اپنی ظہر کی جماعت کرا کے ہم روانہ ہو جائیں۔ ٹھہرنا نہیں ہے، ظہر تک بھی نہیں ٹھہرنا۔ اور اگر شام کی ٹکٹیں ملی ہیں تو پھر بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں باہر قریب میں مسجدیں ہیں بہت ساری، کسی مسجد میں چلے جائیں، لاہور سے ٹکٹ ہوئی ہے لاہور چلے جائیں، لیکن وہاں اسٹیشن کے قریب کسی محلے میں ٹھہر کر کام کر لیں، خود اسٹیشن کی مسجد میں نہیں جانا چاہیے، وہاں چوریاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی۔ اسٹیشن پر جائیں گے، نامحرم پر نظر پڑی تو حضور نے فرمایا آنکھ کا زنا تو ہو گیا، آنکھ کے راستے سے گند اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کو سب سے زیادہ نقصان آنکھ کا غلط استعمال دیتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ صرف تیر نہیں، ایک حدیث میں آتا ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، ایک حدیث میں آتا ہے شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایمان والوں کو فرما دیجئے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، نظروں کی حفاظت کریں، نظر جھکا کر رکھیں، یہاں سے جاتے ہوئے نظروں کی حفاظت، ہر ایک کو نہیں دیکھنا، نظروں کی حفاظت۔ ہم مولانا نذر الرحمان صاحب کے ساتھ تشکیل تھی، وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا بس کا، تو ہم نیچے اتر کر دیکھنے لگے تو مولانا غصے ہو گئے، بندے خدا وقت ضائع کرتے، وہیں پہ ہمیں کپڑا بچھا کے تعلیم کا حلقے میں لگا دیا، جو بزرگ ساتھ ہیں۔ پھر کرتے کرتے وہ بندوبست جب ہو گیا، چلو پھر روانہ ہو گیا۔ اب پتہ ہی نہیں آج تک کہ پتہ نہیں وہ کیا ایکسیڈنٹ ہوا، دیکھنے بھی نہیں دیا کہ وقت ضائع نہ کرو، اپنا کام کرو۔ وہ باہر ملکوں کی شورا والے ملنے آئے ایک دن مولانا کو، ہم ان کے پاس تھے، ان کا جی باہر ملکوں کی شورا والے آئے ہیں، وہاں کے امیر صاحب ملنے آئے ہیں۔ اب مولانا تو اپنا قرآن پڑھ رہے تھے، مولانا کا سب کو السلام علیکم، اپنا قرآن شروع کر، سب کو السلام علیکم، بس ضرورت ہی نہیں۔ تو اس لیے وہ تو خیر بڑی عمر والے تھے نا، ورنہ جوانی میں تو ان کو لیتے تھے دیتے تھے کر، تو اس لیے جو ہے وہ ہم اپنا مشغول رہیں، نظروں کی حفاظت کرنی ہے، نظر کی حفاظت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بھی زیادہ نہیں دیکھتے تھے، حضرت ابوبکر حضرت عمر کو دیکھتے تھے، حضرت عمر حضرت ابوبکر آپ کو دیکھتے تھے، باقیوں کی جرت ہی نہیں تھی۔ عمرو بن عاص مصر کے فاتح، وہ فرمایا کرتے تھے
کہ اگر ہم سے حضور کا حلیہ مبارک پوچھو گے تو ہم نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ کبھی دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ 3-4 سال، آخری 3-4 سال آپ کے ساتھ گزارے، لیکن دیکھنے کی جرت ہی نہیں تھی۔ تو اس نظر کی حفاظت، نظروں کی حفاظت، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیثوں میں کہ آپ کنواری لڑکی سے زیادہ شرم کرتے تھے۔ ایک کنواری لڑکی جیسے ہوتی ہے، کنواری لڑکی کی شرم زیادہ ہوتی ہے، شادی کے بعد وہ شرم نہیں رہتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم کرنے والے تھے۔ نوجوانوں کو بھی زیادہ نہیں دیکھتے تھے، بس ایک دفعہ دیکھ لیا ٹھیک ہے چلو۔ تو یہ اللہ کو پسند ہے، حیا اللہ سب سے زیادہ، حضور نے فرمایا تم سب سے زیادہ حیا والا میں ہوں اور میرے سے زیادہ حیا والے اللہ ہیں۔ ما احد اغیر من اللہ، اللہ سے زیادہ غیرت مند کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے فواحش کو، بری چیزوں کو منع کیا ہے۔ وہ غیرت مند ذات ہے، غیرت مند حیا۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ جلدی روانہ ہونا ہے اور جانے سے پہلے وہاں کے حالات ہم معلوم کر لیں، جہاں ہماری تشکیل ہوئی ہے وہاں کے کیا حالات، لوگ کیا پسند کرتے ہیں، وہاں مسجدوں میں ٹھہرنے دیتے ہیں نہیں دیتے، کہاں جا رہے ہیں، ہر ساتھی کو پتہ تو ہو۔ بعض دفعہ کہیں کھانے کے لیے، وضو کے لیے ٹھہرے، بس چل پڑی، ایک بابا جی پیچھے رہ گئے، اس کو پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا، ایک جماعت بیچاری انڈونیشیا گئی، اب انہوں نے راستے میں دبئی میں ٹھہرنا تھا، دبئی میں ٹھہرے، ان کے کچھ سیدھے سادے ساتھی تھے، وہ استنجا خانے میں لیٹ ہو گئے، جہاز چلا گیا، آدھی جماعت چلی گئی۔ اب انڈونیشیا کہاں جانا ہے وہ انہی کو پتا تھا، ان کے پاس فون نمبر تھے، ہر چیز تھی، وہاں کس آدمی کے پاس جانا ہے وہ تو پہنچ گئے۔ بعد میں ان کو بھی انہوں نے اگلے جہاز میں دبئی والوں نے بٹھا دیا، دوسرا جہاز جو انڈونیشیا جا رہا ہے۔ وہ انڈونیشیا پہنچے، اب ان سے پوچھا کہاں جانا ہے، مرکز جانا ہے۔ ان کا مرکز جو چیزیں بیچنے کا مرکز ہوتا ہے، وہاں مرکز تو کہتے ہیں جہاں سامان بیچتے ہیں، ان کا نہیں، مرکز ان کا مرکز پتہ ہی نہیں تمہیں کہ وہ فون نمبر بتاؤ، ان کا فون نمبر کوئی نہیں۔ تو انہوں نے ان کو اسی جہاز پہ بٹھا کے پھر پاکستان بھیجا، جاؤ تم پتہ ہی نہیں کدھر جانا ہے۔ پھر وہ واپس آئے، اب یہاں سے معلومات لے کر گئے کہ کہاں جانا ہے، وہ پوری ٹکٹ لاکھوں روپے کی ضائع ہو گئی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جانے سے پہلے وہاں کے حالات تو معلوم کریں، راستے کے حالات معلوم کریں۔ گھوٹکی، ضلع گھوٹکی پرچی پر پڑھ کے گھوٹکی کا ٹکٹ لے لیا، حالانکہ جو جگہ لکھی ہوئی تھی آگے وہ گھوٹکی سے 1.5 گھنٹہ پہلے آتی، سارے ساتھیوں کے بھی پیسے ضائع اور وقت بھی ضائع، کتنا گناہ ہوگا قیامت کے دن۔ تو اس لیے نہیں، ہر چیز معلوم۔ جیلم، ضلع جیلم کی ایک بستی ہے، قصبہ ہے، للہ ٹاؤن، للہ شریف، وہ موٹر وے پر آتا ہے۔ وہ جیلم سے اتنا دور ہے جتنا یہاں سے جیلم ہے، اس لیے اب اگر ضلع جیلم پڑھ کے جیلم چلے گئے تو اتنا پھر واپس آنا پڑے گا۔ تو پہلے پوری معلومات تو کریں، پوری معلومات کریں، سارے ساتھیوں کو بتائیں ہم نے کہاں جانا ہے، ان کو لکھ کر دے دیں، سیدھے سادے ساتھیوں کو بھی پتہ ہو۔ پھر اسی طرح ایک جماعت گئی یہاں سے، یہ مانگا روڈ سے بڑی گاڑیاں ملتی ہیں، مانگا روڈ پہنچ کے انہوں نے بھاول نگر جانا تھا، وہ کھڑے تھے، ملتان کی بس والا آیا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بھاول نگر جانا ہے، وہ بسوں والے تو چالاک ہوتے ہیں، ان کا جہاں ہم اتاریں گے نا ساتھ ہی بھاول نگر کی بس ہوگی، وہاں بیٹھ کے تم فوراً پہنچ جاؤ گے۔ اب وہ ان کے ساتھ چلے گئے، 5-6 گھنٹے کا سفر فضول کرنا پڑا۔ اس سے پیچھے بھاول نگر کی بھی بس آ رہی تھی، وہاں سیدھے جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بدھو نہیں ہوتا، سمجھدار ہوتا ہے، دھوکہ دیتا بھی نہیں اور دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے، بے وقوف نہیں ہوتا، سمجھدار ہوتا ہے۔ مومن کی یہ نشانی ہے۔ اس لیے روز بزرگ فرماتے ہیں بھئی پیسے تھوڑے تھوڑے جمع کرو، 150 کرایہ ہے تو 200 روپے جمع کر لو، جتنا کرایہ اس کے حساب سے۔ تو اب کیا کرتے ہیں، پھر ساتھی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ
سارے پیسے ایک کے پاس جمع کرائے تھے وہ غائب ہو گئے، پیسے لے کے بھاگ گیا۔ بھائی سارے پیسے کیوں جمع کرائے تھے؟ تو بتایا تھا 150 روپیہ جمع کرانا ہے۔ مومن تو سمجھدار ہوتا ہے۔ اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرنا، پیسوں کو لوگوں کے سامنے نہیں گن کر رکھنا، اس کو چھپا کے رکھیں گے۔ پیسے گننے بھی ہوں تو بیت الخلاء میں گنو، اندر کی جیب میں رکھو جہاں کوئی ہاتھ نہیں مارتا۔ پھر رات کو اتار کر واسکٹ اتار کر وہ رکھ دی تو سارا گناہ آپ کو ہوگا۔ اب کوئی چوری کرے گا، واسکٹ میں پیسے رکھے وہ اتار کے رکھ دی، تو چوری کرے گا گناہ تو آپ کو ہوگا، خود ہی اتار کر رکھ دی تھی۔ اس کو تو ایسے رکھنا چاہیے تھا کہ وہ پیسے کوئی نہ نکال سکے۔ اپنے سامان کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے تو ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہاں سے ساری اور جانے سے پہلے اچھا ٹرین کا سفر ہو تو گیس کا سلنڈر نہیں لے کر جانا، خالی بھی نہیں لے کر جانا، منع ہے۔ اور وہ پولیس والے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں آپ نے تھیلے کے اندر بھی رکھا ہے تو وہ دیکھ لیں گے، پھر جرمانہ کریں گے اس پر۔ لے جانا ہی نہیں چاہیے، جو چیز منع ہے وہیں اللہ کوئی بندوبست کر دے گا، وہیں کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ بس اس طریقے، ہاں بس میں جا رہے ہوں تو پھر لے جا سکتے ہیں۔ بہرحال جانے سے پہلے وہاں کے حالات معلوم کرنا، اور ہر جگہ کے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ کراچی کی جماعت کی تشکیل ننکانہ صاحب ہوئی، انہوں نے یہاں ساتھیوں سے حالات پوچھے، پتہ چلا ان کو وہاں کے ساتھیوں نے بتایا جتنی مسجدوں میں جتنی بستیوں میں آپ کی تشکیل ہے کسی بستی میں بھی مسجد میں نہیں جانے دیتے، باہر رہ کر کام کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے باہر سے ایک ٹاٹ خرید لیا، نیلے رنگ کا، وہ پلاسٹک ہوتا ہے نا بڑا سارا، کیونکہ باہر رہنا ہے تو بستر بچھانے کے لیے ٹاٹ۔ اب وہاں جا کر پہلی بستی میں گئے، انہوں نے اندر نہیں جانے دی، لڑنا تو ہم نے ہے ہی نہیں کسی سے، وہ بیچارے جانتے نہیں ہیں، جانتے ہوتے تو وہ ایسا نہ کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد میں کتنی تکلیفیں پہنچائیں، آپ کے دندان مبارک 2 دانت شہید ہو گئے، ہونٹ کی کڑیاں چہرے میں گھس گئیں، کندھا زخمی ہو گیا، بے ہوش ہو گئے، وہ سارا کچھ ہوا، خون کتنا نکلا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ ان کے لیے اب تو بد دعا کر دو، تو آپ نے اس وقت بھی فرمایا کہ اللہ ان کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر یہ جانتے ہوتے تو یہ میرے ساتھ ایسے نہ کرتے۔ وہ سہیل جو حضور کا نام لکھنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے، صلح حدیبیہ میں جنہوں نے نام بھی نہیں لکھنے دیا، اور اس کا اپنا بیٹا آیا تھا بیڑیوں میں جکڑا ہوا، اس کو کب واپس کرنا پڑے گا؟ حضور نے کہا یہ ایک مانگا ہوا آدمی مجھے دے دو، ابھی تک ہم نے تو دستخط بھی نہیں کیے۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر یہ لوگ ہیں تو پھر معاہدہ ہی ختم۔ اپنے کہا اچھا چلو، اس کو کہا تیرے لیے اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اور پھر وہی سہیل تھے جو آپ کا پانی بھی نہیں نیچے گرنے دیتے۔ جب ایمان لے آئے تو پھر وہ جانتے نہیں ہیں، اس لیے جو مسجد سے نکال رہے ہیں بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، ناراض نہیں ہونا، ان کے ناراض نہیں ہونا۔ ہم باہر، انہوں نے جماعت والوں نے باہر درخت کے نیچے کپڑا بچھایا اور جلدی سے چائے بنا لی، جو بھی گزرتا اس کو چائے بھی پلاتے، دعوت بھی دیتے، سارے بستی والے، اور اس کو کہتے ایک آدمی سے ہمیں ملا دو، اپنے دوست سے، بھائی سے، چچا زاد سے، اپنے کسی ایک رشتہ دار سے ملا دو۔ ہر گزرنے والے کو خود بھی پوری بات کرتے، اور ایک آدمی اس کے ذریعے سے، اور تو بس پوری بستی سے ملاقاتیں ہوگی۔ کئی مسجدوں میں ان کو پھر مسجد میں بھی لے گئے۔ تو اس طریقے سے ہوتا ہے، ہم نے کسی سے جھگڑا تو کرنا نہیں ہے، لیکن بستی بھی نہیں چھوڑنی۔ بعض جگہ مسجد میں نہیں ٹھہرنے دیتے تو ہم درخت کے نیچے ٹھہر جائیں گے، کسی اور جگہ ٹھہر کر کام، مقصد تو کام کرنا ہے۔ وہ کہیں بستی میں بھی نہ رہو، یہاں ہماری عورتیں پھرتی ہیں، اچھا چلو ہم بستی کے باہر ٹھہر جائیں گے۔ کام کرنا ہے نا، ملاقاتیں کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کر لو۔ کس میں لگے ہوئے ہو؟ تو وہ بیچارے کو کلمہ بھی نہیں آتا اور ہمیں نہیں ٹھہرنے دیتے، کوئی بات نہیں، ہم تو ناراض نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس طریقے سے ہم وہاں ایک ایک بستی میں جانا، ایک ایک جگہ میں جتنی بستیاں لکھی ہوئی ہیں ساری پوری کرنا ضروری نہیں ہے۔ 20 بستیاں لکھی ہوئی ہیں، 10 لکھی ہوئی ہیں، جتنی ہم آدھی میں کام کر سکتے ہیں آدھی میں کر لیں، لیکن پورا کام کرنا۔
شروع میں بزرگ فرماتے تھے ایک ایک بستی میں ایک ایک دن دو دن تاکہ تعارف ہو جائے. اب بزرگ فرماتے ہیں کہ اب تعارف کے لیے نہیں، بے تعارف ہو گیا، اب تو کام کے لیے بھیج رہے ہیں. ہر بستی میں کام پورا کر کے پھر آگے جاؤ. 2 دن لگیں، 3 دن لگیں، مجبوری میں چلو 4 دن لگیں، اس سے زیادہ ایک مسجد میں نہیں ٹھہرنا چاہیے. کیونکہ انسان سستی، دیکھو سست آدمی تو اللہ کو بالکل پسند نہیں. سست آدمی وہ اللہ کو پسند ہے. ہمت سے کام لینے والا، ہمت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے زیادہ ہمت والے تھے. ہمت والا آدمی اللہ کو پسند ہو. ہمت والا آدمی. تو اس لیے ہمت کے ساتھ کام کرنا، تھوڑا آدمی جتنا کر سکتا ہے لگا رہے. پھر اللہ، اس لیے ہم یہاں سے جاتے ہوئے تو میرے محترم بھائی اور دوستوں، جلدی جانا اور اجتماعی سامان لے لیا، اس کی پرچی سنبھال کر رکھنا. پیسوں کا معاملہ جو ہوتا ہے، ایک پیسہ بھی کسی کا کسی پر حلال نہیں ہوتا. لوگ، علماء نے لکھا نا، جس چیز میں اللہ نے سختی نہیں کی اس میں سختی کرتے ہیں، اور جس میں اللہ نے سختی کی ہے اس کا خیال نہیں رکھتے. وہ کیا، کپڑوں پہ ایک چھینٹ بھی پڑ جائے کہتے بدل لو کپڑے ناپاک ہو گئے. اتنا تو معاف تھا، راستے میں کچھ تو لیکن پیسوں کی پرواہ نہیں کرتے. اس کی چیز کھا لی، اس کا تکیہ اٹھا لیا، اس کی جوتی پہن لی. تو یہ تو حلال نہیں تھا. کسی کی چیز استعمال، اس کو اپنے تکیے کے بغیر نیند ہی نہیں آتی. کسی کی چیز کیسے استعمال کی؟ اس کی ضرورت کے بغیر. یہ اجتماعی زندگی ہے نا. تو اس لیے اجتماعی زندگی کے اصول اور آداب ہوتے ہیں. بہرحال یہاں سے جاتے ہوئے ہم راستے میں دعوت دیتے ہوئے جائیں، اور جب کوئی بڑا شہر آ جائے تو پھر وہاں پر نہیں ٹھہرنا. مثال کے طور پر ہماری کراچی سے آگے تشکیل ہے. کراچی سے آگے لسبیلا ایک شہر، لسبیلا، اتھل، گوادر، تربت، آواران، یہ سب آگے کے شہر، جونی، پسنی، وہاں تشکیل ہے. تو کراچی مرکز جانے کی ضرورت ہے. اتنے پیسے خرچ کر کے جائیں گے، آئیں گے، وقت بھی ضائع، پیسے بھی ضائع، اور واپسی پر بھی نہیں آنا. نفس اور شیطان کیا کہیں گے، امیر صاحب واپسی پر 2 دن پہلے چلے جاتے ہیں، تھوڑا کراچی میں سیر ویر نہیں. شیطان یہ چاہتا ہے کہ جو پورا چلہ قربانی کے ساتھ اس نے جو نور اندر پیدا ہوا ہے، وہ 2 دن وہاں کراچی میں وہ سارے کو ضائع کر دیں، پہلے نہیں آنا. اسی طرح کوئٹہ ہے، کوئٹہ سے آگے نوشکی، دالمندین، چاغی، ماشکیل اور خاران کا علاقہ ہے، خوزدار کا علاقہ ہے، وہاں تشکیل ہے. تو کوئٹہ میں ٹھہرنا ہی نہیں، سیدھا آگے جائیں. اسی طرح حیدرآباد سے آگے تھر کا علاقہ ہے، نوکوٹ، عمرکوٹ، وہاں کی تشکیل ہے، تو وہاں سیدھے جائیں. اپنی تشکیل کی جگہ پر جانا. اور واپسی پر بھی اسی طرح پہلے سے آ کر کسی بڑے شہر میں، کسی بڑے مرکز میں ٹھہر جائیں، ایسا نہیں کرنا. اور میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، راستے میں دعوت دیتے ہوئے اور ٹرین میں اگر سفر کریں تو ہر ساتھی اپنی ٹکٹ اپنے پاس رکھے. کیونکہ دعوت دینے کے لیے ساتھ والے ڈبے میں اگر چلے گئے، اے سی ڈبے میں تو جانا نہیں چاہیے. اگر ہمارے پاس اکانومی کی ٹکٹ ہے تو اے سی ڈبے میں جانے کی شرعاً بھی اجازت نہیں ہے. ہمیں دعوت دینے کے لیے بھی نہیں جا سکتے، جانے ہمارے پاس ٹکٹ ہی نہیں اس کی، تو وہاں نہیں جانا. بس اب ہم دوسرے ڈبے میں دعوت دینے گئے، اب وہ ٹکٹ چیک کرنے والا آ گیا، پھر تو ٹکٹ ساتھ ہونی چاہیے. ٹرین میں ہر آدمی کی ٹکٹ اسے کہو گے امیر صاحب کے پاس ہے تو وہ نہیں مانتے، جرمانہ کریں گے. ہر آدمی کی ٹکٹ اس کے پاس ہو، اس کا خیال رکھنا. اور پھر ساتھیوں کو ساتھ اپنے ساتھ پانی رکھنا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ پانی پلانے سے بڑا صدقہ کوئی نہیں ہے. کھانے پینے کی چیزیں دینا تو لوگ اچھا نہیں سمجھتے سفر میں، چلو کم از کم پانی تو پلا سکتے ہیں، نرمی کا بول سکتے ہیں. کوئی ایک آدمی بہت دیر سے کھڑا ہے، ہم ساتھ ہو کر تھوڑی دیر آپ بھی بیٹھ جاؤ. یا اگر ہمارے پہلے ہی ہم تنگ ہیں تو ایک ساتھی کافی دیر جب گزر گئی تو وہ اس کو کہے کہ بھائی ہم نے سیٹ بک کروائی ہے لیکن کوئی بات نہیں، ہم سارے بھائی ہیں نا، تھوڑی دیر آپ بیٹھ جاؤ. آپ بہت دیر سے کھڑے ہیں، آپ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر، باری سفر ہے نا، یہ زندگی سفر ہے، بس آگے دعوت شروع ہوگی. اب وہ ہماری بات بھی سنیں گے. نرمی، شفقت، محبت کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے جی. تو اس طریقے سے ہم راستے میں
سب سے زیادہ موقع تلاش کرنا چاہیے دعوت کا. جس وقت دعوت دینے کا موقع ہے اس وقت تلاوت میں لگ جانا یہ صحیح نہیں. حاجی عبدالوہاب صاحب اکثر سناتے تھے کہ کہتے ہیں ہم یہاں سے چڑھے، کہتے میں اور مولانا عبید اللہ صاحب ایک بزرگ تھے، وہ پھر کہتے مولانا نے چڑھتے ہی قرآن پاک نکالا اور پڑھنا شروع کر دی. کہتے میں بڑا متاثر ہوا کہ مولانا نے 1 منٹ بھی ضائع نہیں کیا. آگے حضرت جی نے چڑھنا تھا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ جب چڑھے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے خوب ڈانٹا کہ پچھلے اسٹیشن سے یہاں تک کتنے لوگ چڑھے اور کتنے اترے، یہ تلاوت کا وقت تھا، یہ تو دن کا وقت ہے، سواریاں چڑھ رہی ہیں اتر رہی ہیں، ان کو دعوت، یہ لوگ ساری زندگی تمہیں دوبارہ ملیں گے کب؟ حاجی صاحب کہ میں نے کہا اچھا شکر ہے میں نے نہیں نکالا جی، کہ یہ تو دعوت دینے کا وقت تھا، دعوت کا وقت ہے. جس وقت لوگ ملتے ہیں، تلاوت تو ہم اپنے انفرادی وقت میں بھی کر لیں گے، انفرادی وقت میں رات کو بھی کر لیں گے. وہ یہ لوگ جو سفر میں ہمارے ساتھ ہیں پھر یہ زندگی میں ہمیں نہیں ملیں گے. ان کو اللہ کی عظمت بڑائی پورے 6 نمبروں کی دعوت دینا دیں گے نا انشاءاللہ. بس اس کے بعد پھر جب وہاں پہنچ گئے جہاں ہماری تشکیل ہے تو وہاں کے ذمہ داروں کو ہم اپنی جماعت کے حالات بتا دیں. یہ ہماری جماعت اسٹوڈنٹس کی جماعت ہے، اب وہ اس کے مطابق عصری اداروں میں ہماری تشکیل کریں گے. یہ ہماری جماعت جو ہے، ہماری جماعت میں پولیس کے افسران ہیں، یا ہماری جماعت میں فوج کے آدمی ہیں، یا ریٹائر شدہ یا جیسے بھی ہوں، ہماری جماعت میں جو ہے وکیل صاحبان ہیں، یا ہماری جماعت میں جو ہے بیرون جانے والی جماعت ہے، اندرون جس قسم کی بھی جماعت ہوگی اس کے مطابق وہ تشکیل کریں. اس طرح جو ہے وہ اپنے حالات ان کو بتا دینا، وہ اپنی مسجدوں کے حالات ہمیں بتا دیں. یہ نہیں کہ حضرت جی فرماتے تھے کہ تشکیل ہجرت اور نصرت والے مل کر کریں، وہ ہمیں مسجدوں کے حالات بتائیں کہ ہماری ایک مسجد ہے، اس میں پرانے ساتھی بہت ہیں ابھی، لیکن 2 ہفتے پہلے جماعت کام کر کے آئی ہے. وہ مسجد ہے اس میں پرانے ساتھی نہیں ہیں، 3 مہینے سے جماعت بھی نہیں گئی. وہ مسجد ہے اس کا یہ حال ہے، وہ مسجد ساری اس رخ کی مسجدوں کے یہ حالات. اب ہم بیٹھ کر مشورہ کریں جماعت والے کون کون سی مسجدوں میں جانا ہے، کس مسجد میں پہلے کام کریں، کس میں کام کریں گے مقامیوں کے مشورے سے، لیکن ہمارے ساتھیوں کی فکر بھی استعمال ہو. نئی سے نئی جگہوں پہ بھی جانا ہے، غریبوں کی بستیوں میں بھی جانا ہے. غریبوں کی بستیوں میں بیچارے دین سے بھی دور دنیا سے بھی دور. خانہ بدوشوں کی ایک بستی میں حیدرآباد میں جماعت گئی مستورات کی، انہوں نے یہاں کارگزاری سنائی کہ پہلے دن تو ان کی مستورات ہنستی تھیں، بعد میں تو 3 دن روتی رہیں، پہلے دن ہنستی تھیں. تو ہماری عورتوں نے ان سے پوچھا تم ہنستی کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو زندگی میں پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ عورتوں پر بھی نماز فرض ہے، ہمیں تو بتایا تھا صرف مردوں پر ہے. بوڑھی ہو گئی، مسلمان عورتیں ہیں، کہتے ہمیں تو یہ بتایا تھا کہ صرف مردوں پر نماز فرض ہے. اب پھر تو 3 دن روتی رہی، پھر وہ ساری 20 عورتیں تھیں اس بستی میں، سب اللہ کے راستے میں نکلی. تو اس لیے غریب لوگ بیچارے یہ ریلوے اسٹیشن کے قریب یا بھٹے ہوتے ہیں نا، اینٹوں کے بھٹے، وہاں رہتے ہیں، یا یہ پٹڑی کے دائیں بائیں غریب لوگ، ان کے پاس بھی جانا. غریبوں، انبیاء علیہ السلام کا شروع میں ساتھ دینے والے اکثر غریب لوگ ہوتے تھے. وہ آتے ہیں تو مضبوط ہوتے ہیں، بعد میں پھر دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو اس لیے کتنے ہی خانہ بدوشوں کے اندر جماعتیں گئیں، ان میں سے لوگ نکل کر سال لگا کر آ گئے. 4 مہینے لگے، سال لگے، انہی میں سے کیسے آدمی تیار ہو گئے. تو اس لیے غریبوں کی بستیوں میں بھی جائیں گے نا انشاءاللہ، ہر ایک میں کام کرنا ہے. لیکن تو اسی طرح میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جہاں ہماری تشکیل ہے وہاں پہنچ گئے تو اب اس بستی میں داخل ہونے سے پہلے ایک بہت ضروری مذاکرہ ہے. ایک مذاکرہ ہے بہت ضروری کہ ہم کس نیت سے اس بستی میں داخل ہو رہے ہیں. یہ بستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والوں کی بستی بن جائے. یہاں سے جماعتیں ساری دنیا میں جائیں، ساری دنیا کی جماعتیں یہاں آئیں. مدینہ منورہ کا نام تھا حضور کے زمانے میں دار الہجرت والسنہ. یہ وہ شہر ہے کہ سارے لوگ اپنی اپنی تہذیبوں کو چھوڑ کر یہاں کی حضور کے رنگ میں، سنت کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں. دار الہجرت والسنہ، دار الایمان، ایمان والوں کا شہر. تو اس لیے یہ بستی حضور کی محنت والوں کی بستی بن جائے.
اس کے لیے جو ہے 100% بالغ افراد سے ہم نے وہاں ملاقات کرنی، نقد جماعتیں چلے 3 چلے کی نکالنی، 5 اعمال پورے شروع کرنے ہیں اور ساری ہر مسجد میں جماعت مضبوط بن جائے، پھر آگے جانا ہے۔ یہ سارے کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے کہ 100% کہیں بھی ہم جائیں 100% بالغ افراد سے ہماری ملاقات ہو۔ یہ ایک بہت لمبا چوڑا کام ہے۔ مولانا احسان صاحب کی یہاں شیخو پورہ تشکیل ہوئی، وہاں مرکزی مسجد ہے، مرکز تو ہے نہیں، مرکزی مسجد ہے۔ مرکزی مسجد میں مہینے میں 1 یا 2 جماعتیں وہ ٹھہراتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ وہاں پر مولانا نے کہا بھائی ہر آدمی سے ملو، ہر آدمی سے ملو۔ تو ایسے ایسے ساتھی ملے۔ ایک آدمی ملا، اس نے کہا میں 26 سال سے اس محلے میں رہتا ہوں، مجھے آج تک کسی تبلیغ والے نے دعوت نہیں دی۔ ایک اور آدمی ملا، اس نے کہا میں 22 سال سے اس محلے میں ہوں، مجھے آج تک کسی نے دعوت نہیں دی۔ ایسے ایسے لوگ مل رہے ہیں۔ اب کیا ہوتا تھا، جماعتیں تو ٹھہرتی ہیں وہاں، ہر مہینے جاتی ہیں، لیکن وہ جس وقت گشت کرتے ہیں اس وقت وہ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، باقی اوقات میں ان سے کوئی ملا نہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنا، کون ایک گھر کتنے بالغ افراد ہیں، کون کس وقت ملے گا، جس ہماری محنت محلے وار مسجد وار محنت ہے، حلقے وار نہیں ہے، مسجد وار۔ جس محلے میں ہماری تشکیل ہے اس محلے سے باہر جانا ہی نہیں۔ بعض ساتھی کہتے ہیں نہیں ہم 10 میل گشت کرنے بھی چاہے، اوہو وہاں تو جانا ہی نہیں تھا۔ نہیں، جس محلے میں تشکیل ہے اس محلے سے باہر جانا ہی نہیں، اور اس محلے کے کسی آدمی کو چھوڑنا نہیں۔ جس بستی میں کوئی بستی ہے، بستی کے کسی آدمی کو چھوڑ، ایک گھر میں جب جاؤ کہتے ہیں وہ دکان پر ہے، تو ہم 2 کلومیٹر دور دکان ہے وہاں چلے جائیں گے، زیادہ دور ہو تو نہیں، قریب ہو تو۔ اس کی دکان پہ چلے گئے، پتہ چلا وہ آگے دوستوں کے پاس گیا ہوا ہے، وہاں چلے جائیں گے، ہمیں تو ہر قدم پہ اجر مل رہا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، اس کے گھر جب جاؤ کہتے ہیں کھیت میں ہے، تو ہم کھیت میں چلے جائیں گے۔ اس محلے کا کوئی ساتھی چھوٹے نہیں، اور سارے باقی محلوں میں جانا نہیں۔ 7 ماہ سال کی جماعت کی وصولی کبھی کرنی ہو، اس کے لیے دائیں بائیں قریب کے محلوں میں چلے جائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن باقی محنت تو ہماری اپنے۔ دیکھو ہمارا ہدف کیا ہے، ہر مسجد سے نقد جماعت نکالنا، چلے 3 چلے کی وصولی۔ ہاں دیکھو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، آپ حضرات بڑی قربانی سے نکلے ہو، سارا کچھ چھوڑ کر آنا اور موسم کی گرمی سردی برداشت کرنا اور خرچہ کرنا اور اپنی جان مال خرچ کر کے وقت لگانا، در در پہ پھرنا، یہ آسان کام تو نہیں ہے، لیکن اس قربانی کی قیمت وصول ہونی چاہیے نا۔ قربانی کی اور قیمت کچھ نہیں، تو پھر 35 دن کی تشکیل کر کے آئے، کہتے ہیں کوئی وصول نہیں ہو۔ لاہور، وہ تو آدمی عزم کر لینا تو آسان۔ لاہور کی ایک جگہ تھی، بہت پہلے کی بات ہے، لوگ کہتے تھے یہ بہت بنجر علاقہ ہے، یہاں سے کوئی وصولی نہیں ہوتی۔ حاجی صاحب نے ترغیب دی، کراچی کی ایک جماعت تھی، انہوں نے کہا ہم وصولی کر کے لائیں گے، عزم کر لیا بس، اور حاجی صاحب کو کہہ کر کے ہم وصولی کر کے لائیں گے۔ انہوں نے وہاں کام کیا، کھلایا پلایا، دوستیاں لگائیں، کیا کیا، محنت کی، وہاں سے 50 آدمی چلے 3 چلے کے وصول کر کے لیا۔ میاں والی کے سخت علاقوں میں ایسے وہ جماعت گئی، وہ وہاں سے 7-8 جماعتیں وصول کر کے لے۔ تو عزم کی بات ہے، تھوڑی فکر۔ 100 کے قریب جماعتیں تھی، حاجی صاحب کے زمانے کی بات ہے، بیرون ملک جانے والی۔ جب وہ کام کر کے واپس آئیں تو پتہ چلا کہ وصولی نہیں، چلے 3 چلے کی وصولی نہیں کی۔ حاجی صاحب نے کہا کہ ان کو پھر انہی مسجدوں میں بھیجو، اسی محلے میں بھیجو، اور اگر انہوں نے اب کے وصولی نہ کی ہم ان کو باہر ملک نہیں بھیجیں گے۔ باہر ملک میں تو وہاں اپنی زبان بھی کسی کو نہیں آتی، اور وہاں کے حالات، تو وہاں محنت زیادہ مشکل ہے بنسبت یہاں کے، تو یہاں بھی یہ وصولی نہیں کرتے تو وہاں کیسے کریں گے؟ ان کو نہیں ہم باہر۔ اب وہ سب فکر مند ہو گئے، پھر ہر جماعت انہی مسجدوں میں سے نقد وصولی کر کے لے آئی۔ فکر کی بات ہے، فکر کی بات۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس لیے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ 100% بالغ افراد سے ہماری ملاقات۔ تبلیغ کا کام بچوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تبلیغ بڑوں کے لیے ہوتی ہے۔ نبیوں کو 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے، بڑی عمر، بڑوں پر محنت۔ ویسے چلتے ہوئے کسی بچے کے ساتھ حضور نے ہاتھ پھیرا تھا، وہ الگ بات ہے،
سفر سے آپ واپس آ رہے تھے، کسی کو اپنی سواری پہ مدینہ پہنچ کے بٹھا لیا، وہ الگ بات ہے، وہ شفقت، نرمی، محبت. لیکن ہماری محنت بڑوں پر ہوتی ہے، بڑوں پر ایک ایک کے پاس جانا، ایک بڑی عمر. تو مثال ہر آدمی سے ملنا ہے. جی آپ نے دیکھا مثال کے طور پر ایک گھر ہے محلے میں، اس میں 4 جوان بھائی ہیں، ایک ان کا باپ ہے. تو ان سے الگ الگ ملنا ہے. گھر جا کر اکٹھے ایک ہی ملاقات میں ملو گے نا، ایک نے انکار کیا تو سب کا انکار ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا کہ دعوت حکمت کے ساتھ دو. حکمت یہ ہے کہ الگ الگ ملو، الگ الگ ملو. ان سے پوچھو محلے والوں سے، وہ بتائیں گے کہ بڑا بھائی دکان پر بیٹھتا ہے، وہ اسے وہاں اکیلے بات کرنی ہے تو دکان پر. دوسرے نمبر والا وہ دفتر میں ہوتا ہے، فلاں دفتر میں ملے گا. تیسرے نمبر والا وہ فلاں جگہ ملے گا. اور چوتھے نمبر والا وہ فلاں جگہ. الگ الگ. اب مناسب رہبر لے کر جانا، مناسب رہبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کے جاتے تھے گشتوں میں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عرب کے معروف آدمی تھے، ان کو ہر آدمی جانتا تھا، تاجر تھے بڑے. تو وہ تعلقات بنانے میں بہت ماہر تھے، رشتہ داری نکال لیتے تھے. عربوں کی رشتہ داریاں تھیں آپس میں، تمہارا ہمارا قبیلہ چوتھی پیڑھی پہ تو ہم ایک ہی ہو جاتے. اچھا کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا تو ان کو ان کے شاعر، کبھی حضرت ابوبکر ان کو کہتے تمہارا وہ ایک بڑا شاعر گزرا ہے، اس نے یہ شعر کہے. اب وہ حیران ہوتے تھے کہ ان کو یہ شعر بھی آتے ہیں. ہم حاجی عبدالوہاب صاحب کو ہم نے دیکھا، کہیں کے بھی لوگ آئیں وہ ان کے بڑوں کی باتیں ان کو سناتے تھے. مولانا نذر الرحمان صاحب کو ان کے پیر صاحب کے بھی پیر صاحب کی باتیں سنایا کرتے تھے، ان سے ہماری ملاقاتیں ہوئی تھی. اچھا تو ہر ایک کو اس کے اپنے والد کے، تمہارے والد آئے تھے، وہ فلاں شیخ الحدیث صاحب آئے، تمہارے والد صاحب ہمارے دوست تھے. اب وہ مانوس ہو جاتے تھے، مانوس ہو جاتے. تو وہ مانوس ہے. پھر حضرت ابوبکر ان کو کہتے تھے اب اللہ کے رسول کی بات سنو. شاعر کے ذریعے سے قریب کر لیا. اب اس کے بعد تو یہ طریقہ ہوتا ہے. حضرت عمر بھی گئے آپ کے ساتھ اسی طرح جو ہے. کبھی آپ حضرت عباس کو لے جاتے تھے، چچا آپ کے، وہ مسلمان بھی نہیں تھے لیکن آپ سے محبت بہت تھی، اس لیے آپ ان کو کہتے تھے گشتوں میں جانا ہے، وہ کہتے ٹھیک ہے. ان سے کبھی پورا عرب واقف تھا. آپ چونکہ شروع سے الگ تھلگ رہنے، آپ کو کوئی نہیں جانتا. ہجرت کے سفر میں آپ اور حضرت ابوبکر جا رہے تھے. حضرت ابوبکر تو ہر جاننے والا، ابو بکر. پھر وہ ان سے پوچھتے یہ کون ہے، یہ ساتھ تمہارے ساتھ کون ہے، گورا چٹا آدمی. وہ کہے یہ میرے رہبر ہیں، میرے رہبر ہیں. یہ بھی نہیں بتاتے تھے کہ حضور ہیں، ورنہ وہ تکلیف پہنچائیں گے، کافر ہیں. یہ کہ میرے رہبر ہیں. ان صحراؤں میں رہبر کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا تھا. تو وہ لوگ سمجھتے تھے شاید وہ رہبر ہیں جو راستہ بتاتا ہے. حضرت ابو بکر کا مقصد ہوتا تھا کہ جنت کے رہبر ہیں، یہ میرے جنت میں لے جانے والے رہبر ہیں. ویسے ہی آپ لباس میں بھی سادہ بن کر رہتے. ایک جوڑا اچھا تھا، وہ ہدیے میں آیا تھا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ جمعہ پڑھا کے آتے تھے تو وہ اتار دیتے تھے، میں اسے لپیٹ کر رکھ دیتی. کوئی وفد آتا تھا، باہر سے وفد آیا ہے تو آپ وہی جوڑا پہن کر ہمیں حجرے سے آ جاتے، ورنہ وہ وہی پرانے پیوند لگے ہوئے کپڑے نہیں. مدینہ منورہ میں جو بھی نیا آدمی آتا تھا وہ آ کر پوچھتا تھا ایکم محمد، آپ میں سے محمد کون ہے؟ تو صحابہ کا ہمیشہ جواب ہوتا تھا کہ یہ جو ہم میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے نا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ورنہ کوئی ایسی کوئی نشانی نہیں کہ کوئی. ان میں گھل مل کر رہتے تھے، گھل مل کر رہتے تھے صحابہ کے ساتھ. ایک کالے رنگ کے صحابی تھے زائر، وہ آتے تھے، وہ دیہات میں رہتے تھے. تو وہ دیہات سے کبھی لسی، کبھی سبزی، کبھی کوئی ایسی چیزیں تو آپ کے لیے لاتے رہتے تھے. تو کوئی بھی کچھ لاتا تھا تو آپ بھی اس کو ضرور کچھ دیتے تھے. اس لیے آپ فرماتے تھے کہ یہ ہمارا گاؤں ہے، ہم اس کے شہر ہیں. آپ اسے شہر کی چیز دے دیتے تھے. تو ایک دن آپ بازار گئے تو وہ بازار میں سبزی بیچ رہا تھا. آپ نے پیچھے سے جا کر اس کو کولی بھر لی، اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا کہ اب پہچانو. مذاق جیسے کرتے ہیں تو آپ کے جسم کی خوشبو اتنی ہوتی تھی، اس نے فوراً کہ وہ اور چمٹ گیا. ان کا میں نے تو آپ کو پہچان لیا. آپ نے دیکھا اس نے پہچان لیا ہے. تو پھر آپ نے اگلا مذاق آپ نے کہا کہ لوگوں اس غلام کو میرے سے کون خریدے گا؟ تو انہوں نے کہا اذن لتجدنی قاصدن
اے اللہ کے رسول پھر تو آپ مجھے کون خریدے گا، کالے رنگ کا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تم اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہو، اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہو۔ گھل مل کر رہتے تھے۔ وہ مکے والوں کو یہی اعتراض تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ تو بازار بھی جاتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نبی تو بادشاہ سے 1000 گنا اوپر ہوتا ہے، اب بادشاہ لوگ بازار نہیں جاتے تو یہ کیسے بازار جاتے ہیں، سبزی اٹھا کر اپنے گھر کا کام خود کرتے، یہ تو بازار بھی جاتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، رسول ہوتے تو اس لیے بہرحال تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں، لیست لہ راحہ، آپ کبھی آرام سے نہیں بیٹھے، یرا غادیا ورائحہ، محنت میں لگے ہوئے، دن رات محنت میں لگے ہوئے، کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھے، لوگوں کے پاس جاتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے۔ ایک راستے میں ایک آدمی آپ کو ملا دیہاتی، آپ نے اسے کہا خیر چاہیے؟ خیر، اس نے کہا چاہیے۔ آپ نے کہا خیر یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا یہ تو نئی بات ہے، ایسا گواہ بتاؤ کہ میں انکار نہ کر سکوں، پھر ایمان لاؤں گا۔ اپنا مذہب چھوڑنا تو آسان نہیں ہے۔ آپ نے کہا اچھا، وہاں ایک درخت لگا ہوا تھا، آپ نے اسے کہا کہ ادھر آؤ، تو وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا آ گیا۔ گواہی دو، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کہا واپس جاؤ، درخت واپس چلا گیا۔ تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اس نے کہا یہ تو اس سے اچھی گواہی کیا ہو سکتی۔ ہجرت کے سفر میں آپ جا رہے تھے، ایک جگہ رہبر نے پوچھا کہ آگے دو راستے ہیں، ایک امن والا ہے اور ایک ڈاکوؤں والا ہے، آپ کون سے راستے پر جانا پسند فرمائیں گے؟ تو آپ نے فوراً فرمایا ڈاکوؤں والے راستے، وہ میرے امتی ہیں، دعوت دیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ ہر ایک کے پاس آپ ہوتے کہ یہ مان جائے، یہ مان جائے۔ ان دونوں سے ملے، ان کو دعوت دی، وہ دونوں ایمان لے آئے۔ ڈاکوؤں کو بھی دعوت دے رہے ہیں۔ تو اس لیے دعوت دینا، بازاروں میں آپ تشریف لے جاتے تھے۔ اوکاز، حضور کے زمانے میں جو بات، اوکاز ایک بازار تھا، عرب کے سارے بازاروں والے اپنے بازار کا نام اوکاز رکھتے ہیں۔ حضور کے زمانے کے بازار کا نام اوکاز تھا، اس لیے اوکاز اور ذی المجنہ اور ذی المجاز یہ بازار تھے، ان میں آپ تشریف لے جاتے، صبح سے شام تک دعوت دیتے، لوگوں کو جا کر دعوت، کوئی دھکے دیتا، اس وقت لوگ چائے کوئی نہیں پلاتا تھا، کوئی دھکے مارتا، کوئی مٹی پھینکتا، کوئی کچھ کرتا، کوئی چچا ساتھ پیچھے، ابو لہب وہ کہتا یہ پاگل ہے، مجنون، مینٹل، اس کی بات نہ سنو۔ آپ اپنی دعوت دیتے رہتے، تو اس لیے وہ اللہ جل شانہ نے پورے عرب کو پوری انسانیت کو بدل دی۔ تو بہرحال یہ ہمارا کام ہے، دعوت کو لے کر لوگوں کے پاس جانا، یہ نبیوں کا کام تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، سب سے بڑی ہستیاں جاتی تھیں اللہ کے لیے لوگوں کے پاس چل کر، اس لیے لوگوں کے پاس جانا، ان کو دعوت دینا، تو ہم جہاں ہماری تشکیل ہے وہاں پر 100% نوجوانوں، 100% لوگوں سے ہماری ملاقات ہو جائے، ہر ایک سے الگ اور مناسب رہبر لے کر جانا۔ ایک آدمی کتنا قیمتی ہے، ایک آدمی بعد میں کیسی صلاحیتوں والا بنے۔ حضور نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگ کانیں ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، ایک آدمی کے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں، اس کی صلاحیت ہے، ہمیں تو سب کی ضرورت ہے، اس لیے ایک آدمی کو لگانا، کسی کو بھی نہیں چھوڑنا یہ بیکار ہے، نہیں، ہر ایک آدمی کی ہمیں ضرورت ہے، ہر آدمی کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، لوگوں کے پاس جانا، ان کو دعوت دینا، اور ایک تو 100% سے ہماری ملاقات ہو، دوسرے نقد وصول کرنے کی بہت کوشش کریں۔ سروزے حضرات فرماتے ہیں سروزے کی جماعت نکال کر مطمئن نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ سروزہ اگر لگائے گا نا تو ٹھیک ہے، بازار کے ماحول میں جا کر کچھ دن ٹھیک چلے گا، پھر پہلے جیسا ہو جائے گا، وہی دنیا کی باتیں، وہی مال کی باتیں، وہی پھر اسی جیسا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو لمبا چلے کے لیے تیار کر لو گے، 3 چلے کے لیے تیار کر لو گے، تو وہ پھر اس کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنے گا۔ لوگوں کی زندگی کا رخ بدلنا چاہیے، کیوں؟
سب مال کے پیچھے جا رہے ہیں، سب آخرت کا نقصان کر رہے ہیں۔ آخرت کا نقصان بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ان کو بدلنا، ان کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے، اللہ کی طرف ہو جائے، آخرت کی طرف ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کو دیکھ کر زندگی گزارو، برادری کو دیکھ کر نہ چلو، اللہ کو دیکھ کر چلو، افسروں کو دیکھ کر نہ چلو، اللہ کو دیکھ کر چلو۔ تو اب اس کے لیے تو لمبا وقت جب وہ چلے 3 چلے کے لیے نکلیں گے، روزانہ کے مشورے، روزانہ کی گشتیں، روزانہ کا مشورے میں بیٹھنا، روزانہ کا راتوں کو اٹھنا، انشاءاللہ اس کی زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ پورے خاندان کو لگائے گا، بیوی کو لگائے گا، بچوں کو لگائے گا، بھائیوں کو لگائے گا، انشاءاللہ کتنوں کی بات۔ تو اس لیے لمبے اوقات، اور میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، کسی بھی جگہ دنیا میں کام شروع ہو یا جہاں پر کام ہے اس سے آگے ترقی کرے، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہاں سے نقد جماعت نکالو، چلے 3 چلے کی۔ کیوں؟ ہم لوگ تو باہر سے آئے ہیں، کتنے دن ہم وہاں رہیں گے؟ 2 دن رہیں گے، 3 دن رہیں گے، زیادہ سے زیادہ 4 دن رہیں گے، آخر ہم نے چلے جانا ہے۔ لیکن یہاں کے لوگ جب وقت لگا کر آئیں گے، وہ ساری زندگی یہاں کام کریں گے۔ 4 مہینے لگانے کے بعد وہ یہاں کام، اس نے رہنا یہی ہے، یہیں پر اعمال کرے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہر مسجد میں سے نقد جماعت نکالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا زور لگانا پڑتا ہے، جتنا زور لگاؤ گے اتنا اللہ سے تعلق بنے گا۔ وہ ایک اردن کا ہے، شورا کا ساتھی، یہاں آتا رہتا ہے، اس نے لاہور میں صرف اس لیے شادی کی تاکہ مجھے یہاں کا ویزا جلدی مل جائے کر، یہاں آؤں گا بڑوں کے پاس۔ تو پھر یہاں اجتماع پر آتے ہیں تو یہاں قصور کے دیہاتوں میں قریب ہمیشہ ہر جہاں بھی کسی بستی میں بھیج دو، چلے 3 چلے کی جماعت لے آئے گا۔ برکینا فاسو میں ہم تھے، وہاں وہ ہماری 10 پاکستانی جماعتیں تھیں، ان کی وصولی تھوڑی تھی، 40 آدمی، اور اس اکیلے وہ بھی وہاں چلہ لگانے آئے تھے، وہی ساتھی اردن والا، اس کی وصولی 90 آدمی تھی، وہ 90 آدمیوں کو چلے 3 چلے کے لیے لے کر آ گیا تشکیل سے۔ تو تھوڑا زور لگاؤ نا، تھوڑا زور لگاؤ گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، کچھ کرو نا۔ ہم تو کسی کی کمائی ہے، ہماری کمائی کون ہے؟ زور لگائیں، کوشش کرنا۔ نفس اور شیطان تو آپ کو جیسے رسہ کھینچتے ہیں نا، 5-6 بڑا موٹا رسہ، 5-6 نوجوان ادھر سے، 5-6 ادھر سے، نفس اور شیطان ادھر کھینچیں گے، ہم نے ان کے ساتھ نہیں جانا، ورنہ تو گئے۔ زور لگانا ہے، ان کو اعمال پہ جمنا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، صبح تہجد میں اٹھنا، صبح تہجد میں اٹھنا، اور صبح تہجد میں دن کی 5 نمازوں کی اذانیں تو انسان دیتے ہیں، اور تہجد کے وقت کی آواز اللہ خود لگاتے ہیں، هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی شفا چاہنے والا، هل من مسترزق، ہے کوئی روزی چاہنے والا، هل من مبتلا، ہے کوئی عافیت چاہنے والا۔ اللہ واضح لگا، اس وقت جو سویا ہوا ہے وہ کتنا بدقسمت انسان ہے، اس وقت اللہ دے رہے ہیں۔ جب وہ دے رہے ہوتے ہیں تو شیطان کی بھی امید ہوتی ہے کہ شاید آج میری بھی بخشش ہو جائے، آج تو اتنا دینے پر آئے ہوئے ہیں، تو اس وقت تو دے رہے ہیں، اور جو سوتا رہا تو وہ تو ہے۔ اس لیے اب رات چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ لمبی ہے۔ یہ فجر کی اذانیں 3:15 3:20 تک پہنچ جائیں گی، ابھی تو پھر بھی 4 بجے کے بعد ہے، کچھ نہ کچھ رات تو اٹھ کر آدمی، ہم تو سونے کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں، رات کے آخری حصے میں تہجد ہے، دعا ہے، آدھا گھنٹہ اللہ سے دعا کرنا۔ جب بھی دعا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کرو، پھر حضور پر درود شریف پڑھو، پھر مانگنا شروع کرو۔ دعا کا طریقہ، آپ کی جو امت پر احسانات ہیں ان میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے امت کو اللہ سے مانگنا سکھایا۔ سائل اللہ لا یخیب، فرمایا اس ذات سے، اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ فرمایا دعا اتنی طاقتور چیز ہے کہ تقدیر کو بھی بدل دے، لکھی ہوئی تقدیر وہ بھی بدل جاتی ہے دعا سے۔ اللہ کے ہاں دعا سے قیمتی چیز کوئی نہیں، مانگو اللہ سے، پہلے اللہ کی تعریف کرو۔ ایک تعریف حضور کی آپ کو سنا دیتا ہوں، اب بہت تعریفیں کرتے تھے اللہ کی، اس سے لینا ہے تو پھر اس لیے پہلے اللہ کی تعریف کرو۔ اللہم انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک کل شیء ہالک الا وجہک لن تطاع الا باذنک ولن تعصى الا بعلمک
تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي كتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. یہ اللہ کی تعریف ہے ساری. پھر آگے مانگنا تو اللہ کی تعریف کرو، درود شریف پڑھو، پھر مانگ. تو روزانہ آدھا گھنٹہ تو ہم کم از کم دعا مانگا کریں اپنے لیے، ساری انسانیت کے لیے کریں گے انشاءاللہ. پھر 4 کام ہم فجر سے پہلے تہجد، دعا، ذکر اور تلاوت. صبح صبح قرآن پاک پڑھ کر دیکھ کر پڑھنے سے سب سے زیادہ نور دل میں پیدا ہوتا ہے اس عمل سے. تو یہ اعمال، یہ فجر کا بیان مضبوط ساتھی. اچھا، بات تو یہ چل رہی تھی، وہ بیچ میں رہ گئی کہ بستی میں ایک تو ہم نے 100% لوگوں سے ملاقات کرنی ہے، نقد جماعت 3 چلے کی نکالنے کی پوری کوشش کرنی ہے، 5 اعمال شروع کرانے ہیں. ہوتا کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہماری مسجد میں 5 اعمال ہو رہے ہیں. مسجد کے 5 اعمال نہیں، ہر جیسے آپ یہ نہیں کہتے کہ ہماری مسجد میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، 5 نمازیں تو ہر مسلمان پر فرض ہیں، ایسے یہ 5 اعمال ہر ساتھی کے ہیں. اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہلکے ہو یا بوجھل ہر حال میں نکلو. تو حضرت جی معیوز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ اللہ نے ہر عمل کے بارے میں فرمایا ہے. مقامی گشت ہلکے ہو یا بوجھل، بیرونی گشت ہلکے ہو یا بوجھل، مہینے کا سے روزہ ہلکے ہو یا بوجھل، شب جمعہ منگل مشورہ ہلکے ہو یا بوجھل، روزانہ گھر کی تعلیم مسجد کی تعلیم ہلکے ہو یا بوجھل، روزانہ گھر کا مشورہ مسجد کا مشورہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور روزانہ کا وقت فارغ کرنا ہلکے ہو یا بوجھل، اور روزانہ راتوں کو اٹھ کر تہجد، تسبیحات، تلاوت اور تنہائیوں کی دعائیں ہلکے ہو یا بوجھل، اور روزانہ کی انفرادی دعوت ہلکے ہو یا بوجھل. ان اعمال کو جب ہم ہر حال میں کریں گے تو ان اعمال کا نور اللہ ہمیں نصیب فرمائیں گے. پھر ان اعمال میں کامیابی اپنی آنکھوں سے ایسے نظر آئے گی جیسے آج چیزوں میں نظر آتی. ان اعمال کو ہر حال میں کرنا. اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو ہر حال میں ہو. ساتھی ملتے ہیں نا کارگزاری میں، کبھی سناتے ہیں کہ جی 54 سال سے تبلیغ میں لگا ہوں، کبھی گشت نہیں چھوٹا. پابندی اس کو کہتے ہیں. اللہ کتنے خوش ہوں گے. پابندی کے ساتھ حرام. تو ان مقام والوں کو اس کے لیے تیار کرنا. 5 اعمال ہر ساتھی کے 5 اعمال ہیں. پھر مسجد کی جماعت مضبوط ہو، 100% نمازی بن جائیں. یہ سارے کام کر کے پھر اگلی مسجد میں جانا ہے. اور صبح کو جیسے بات چل رہی تھی کہ صبح فجر کے بیان مضبوط ساتھی کا بیان ہو تاکہ اپنے ساتھی بھی فکر مند ہو جائیں، گشتوں کے لیے تیار ہو جائیں، مقامی ساتھی بھی فکر مند ہو جائیں. اچھا، اب یہ بات یاد رکھنی ہے کہ فجر کے بیان کے بعد ضروری نہیں کہ مشورہ ہو. اگر مقامی ساتھی، حضرات فرماتے ہیں اگر مقامی ساتھی اس وقت مشورہ کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے، ہم اور وہ ایک ہی جماعت ہیں. اور اگر مقامی ساتھی کہتے ہیں ہمارا مشورہ ظہر میں ہے، شام کو ہے، کسی اور وقت ہے، تو پھر ہم بھی نہ کریں. ہم بھی 9 بجے جب جمع ہوں گے اس وقت کر لیں گے. اس وقت فجر کے بیان کے بعد سب سے اہم کام، اس وقت سب سے زیادہ مناسب وقت ہے گشتوں کے لیے. لوگ جہاں ہماری تشکیل ہے، لوگ تو دیکھو بعد میں اپنے دفتر چلے جائیں گے اور اپنی ڈیوٹی پر چلے جائیں گے، اپنی دکان پر چلے جائیں گے، دودھ بیچنے چلے جائیں گے، ادھر ادھر چلے جائیں. صبح لوگوں کو صبح انسان کا دماغ تازہ ہوتا ہے، فیصلہ کرنا صحیح اور آسان ہوتا ہے. صبح ملاقات کر، بعد میں تو وہ اپنے گھروں سے چلے جائیں گے، شام تک آپ کو ملیں گے ہی نہیں. صبح کی ملاقاتیں بہت ضروری ہیں. اور صبح کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں ان میں جا کر صرف اتنی بات نہیں کرنی ہوتی کہ بھائی مسجد میں جماعت آئیے آپ ہماری نصرت کرو. ہر وقت یہ بات تھوڑی کرنی ہوتی. وہ تو شروع میں جب بستی میں آئے تھے تو یہ بات تھی. صبح کے وقت جو ملاقاتیں ہیں اس کے گھر میں بیٹھک میں، اس سے جا کر الگ میں پوری 6 نمبروں کی بات، فضائل، نکلنے کے فضائل، پھر اس کو نقد بستر سمیت وصول کر کے. یہ صبح کی جو ملاقاتیں ہیں اس میں یہ نہ گھبرائیں کہ وہ افسر ہے پتہ نہیں کیا کہے گا. کسی انسان سے اثر نہیں لیتا داعی. لوگ 2 نمبر دوائیاں بیچتے ہوئے نہیں شرماتے، ہم رب العالمین کی طرف بلاتے ہوئے کیسے شرمائیں گے؟ ہم اس بڑے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں جو اس کائنات کا تنہا بادشاہ ہے.
اللہ کی طرف، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، غور سے سن لو اللہ کے علاوہ سب کچھ دھوکہ ہے، حقیقی ذات اللہ کی ذات ہے، حقیقی صفات اللہ کی صفات ہیں، ہم تو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ آپ ان کو ڈنکے کی چوٹ دعوت دیں، ایسی دعوت دیں جو ڈھکی چھپی نہ رہے۔ تو اس لیے زور الفاظ نرمی والے ہو، الفاظ نرمی والے، محبت والے، تو تم کا نہیں، آپ کیا کہتے ہیں، اپنے آپ کو ان کے ساتھ شریک کر کے بات کرنا، لیکن بات قوت کے ساتھ ہو، بات قوت کے ساتھ ہو، اس کی کوشش کرنا، نرمی، شفقت، محبت اور انداز، یعنی اچھی بات ان کے ساتھ ایسے انداز سے بات کرنا کہ وہ سمجھ جائے پوری بات۔ تو اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اس کا کوئی عذر ہے، اس کا حل پیش کرنا۔ وہ کہتے ہیں میرے حالات ٹھیک نہیں، اس کو بتانا کہ حالات کس کو کہتے ہیں بھائی، حالات تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا حالات کیا ہوتے ہیں، یہاں کے سخت سے سخت حالات یہ بھی کچھ نہیں ہے، حالات تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ آخرت کی بات اس کو ایسے سنانا کہ وہ کہے گا میں نقد تیار ہوں، میرا نام لکھ لو، اتنا اہم کام ہے۔ وہ تو اہمیت اللہ بتا رہے ہیں، ہم نہیں۔ تو اس لیے ایک عرب نے ایک دفعہ اس کو دعوت دی، اس نے کہا میرے 20 عذر ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ تو اس کو ایک آیت، جو ساتھی دعوت دے رہے تھے، اس نے ایک آیت سنائی۔ ایک آیت میں اللہ نے 8 چیزوں کا ذکر کیا، جن 8 چیزوں کے بیچ میں آدمی رہتا ہے، ان 8 چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے دین کی محنت سے زیادہ پیاری ہیں تو پھر عذاب کا انتظار کرو۔ تو اس لیے ان کو اب وہ جب یہ آیت پڑھی تو وہ تو عرب تھا، ان کا میرا نام لکھ لو، میرے عذر ختم ہو گئے۔ میرے تو عذر یہی تھے، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے اور تمہاری یہ تجارتیں اور تمہارے مال اور تمہارے یہ گھر اور تمہاری ساری چیزوں کو ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے دین کی محنت سے زیادہ پیاری ہیں تو پھر انتظار کرو۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس لیے ہر ایک بھائی سے ملنا، اس کو فضائل سنانا اور اس کو جو ہے شفقت محبت سے نکلنے کے لیے تیار کرنا، اس کے عذر کا حل پیش کرنا، صحابہ کی قربانیاں تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا، گشتوں میں تھک کر آگے، اب تعلیم کا حلقہ جو وقت امیر صاحب نے کہا ہے، اس میں اہتمام سے پہنچنا، اہتمام سے ہر عمل میں پہلے اللہ دیکھ رہے ہیں، رائیونٹ والے نہیں دیکھ رہے، رائیونٹ والوں نے ہمیں کچھ نہیں دینا، ہمیں تو اللہ نے دینا ہے۔ جس اللہ نے ہمیں دینا ہے، قبول کرنا ہے، ہدایت کا ذریعہ بنانا ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہم تو ہر وقت سامنے ہیں، نظر کے سامنے، اس لیے جو ہے اہتمام، پابندی، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس لیے جو ہے صبح صبح گشتیں ہو گئیں، تعلیم کا حلقہ ہو گیا۔ ایک اجتماعی تعلیم ہوتی ہے کہ انفرادی؟ اس تعلیم کے دوران گشت بھی ہوتا ہے، تعلیمی گشت، قریب کے لوگوں 2 ساتھی ادھر بھیج دیے، 10 منٹ سے زیادہ نہ لگائیں، وہ ادھر سے وہ واپس آگے، ایک جوڑی اس طرف بھیج دی، ایک جوڑی اس طرف بھیج دی۔ تعلیمی گشت لمبا نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ جو ہم جانے والے، جو گشت پہ جانے والے ساتھی ہیں، ہم خود بھی اس کے محتاج ہیں جو پڑھا جا رہا ہے، یہ ہماری روح کی خوراک ہے، اس لیے جلدی واپس آنا ہے۔ لمبی گشتیں ہم نے رات کو کر لی، صبح کر لی، اس وقت جو ہے یہ تو تعلیمی گشت مختصر، اور ایک انفرادی تعلیم ہوتی ہے، یہ تو اجتماعی تعلیم ہے، پوری جماعت اکٹھی بیٹھ کر تعلیم کرے، اور ایک انفرادی تعلیم ہے کہ ہم میں سے ہر ساتھی تنہائیوں میں خود بھی ان کتابوں میں سے پڑھے۔ جو کچھ فضائل نماز میں لکھا ہوا ہے، میری نماز ویسی بن گئی ہے، جو کچھ فضائل قرآن میں لکھا ہوا ہے، میری تلاوت ویسی بن گئی ہے، جو کچھ فضائل ذکر میں ہے، میرا ذکر ویسا بن گیا ہے۔ خود بھی ان کو تنہائیوں میں پڑھنا، اور امیر صاحب نے 2 کی جوڑی بنائی ہے، ایک نیا ایک پرانا، نیا ساتھی پرانے ساتھی سے سیکھتا رہے، فارغ اوقات میں ایک فضیلت بھی ہم یاد کر لیں۔ جو 40 حدیثیں یاد کر کے امت تک پہنچائے گا تو وہ اس کا حشر قیامت کے دن علماء کے ساتھ ہو جائے گا۔ کتنی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس کا ہم کوشش کریں، فضائل سیکھ کر پکے تو ایک نئے ساتھی کو ایک پرانے کے ساتھ جوڑا، چند دن بعد بدل دیں، امیر صاحب اس کی جوڑی دوسرے پرانے کے ساتھ بنا دے،
پھر چند دن کے بعد تیسرا، کچھ اس سے سیکھے گا، کچھ اس سے سیکھے گا، کچھ اس سے سیکھے گا. ایک ایک ساتھی بہت قیمتی ہے. آپس میں نرمی، شفقت، محبت، تواضع، ہلکا پھلکا ہدیہ کبھی دینا اپنے ساتھی کو، اس سے دل جڑے رہتے ہیں. ہدیہ دو، محبت بڑھے گی. حضور نے فرمایا ہدیہ دو گے، ایک دوسرے کبھی مسواک دے دی، کبھی ٹافی دے دی، کبھی کوئی بوٹی اس کو دے، ساتھ بیٹھنے والے کو کہ اکرام. تو اس لیے تو اس کا خیال رکھیں گے نا انشاءاللہ. اور میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، پھر انفرادی تعلیم، اور ظہر سے پہلے خدمت والوں کو کہہ دو 11 بجے کھانا تیار ہو، اس سے پہلے تعلیم، اور یہ ہو گیا اعمال. اب کھانا کھانے کے بعد کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے کبھی. اس کے بعد پھر کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کرنا. صبح سونا تو نہیں ہے، وہ رمضان شریف میں الگ بات تھی، اب نہیں سونا. جو صبح سوئیں گے سارا دن ضائع ہو جاتا ہے. صبح کے وقت میں بہت برکت رکھی ہے اللہ نے. اگر لوگ نہیں ملتے اس وقت تعلیم کر لو. صبح نہیں سونا چاہیے، صبح کے وقت سونا یہ شریعت میں اچھی. دوپہر کے وقت آپ قیلولہ فرماتے تھے، کھانا کھانے کے بعد اب تھوڑی دیر قیلولہ. وقت تھوڑا ہو، سنت طریقے سے لیٹ جائیں گے تب بھی سنت پوری ہو جاتی. اور اگر سونے کا موقع ہو، ساری رات جاگنے سے زیادہ اس وقت سونے کا فائدہ ہے. کیونکہ دیکھو مجاہدے کرنا کمال نہیں ہے، جو اللہ کے نبی نے کیا ویسا بننا کمال ہے، ویسا کرنا. اس لیے ہم کیا کر، اس وقت مسجد میں اگر ہم آرام کریں تو کم از کم 2 ساتھی ہمارے جاگتے رہیں. کیونکہ باہر کے لوگ تو نہیں سوتے نا دوپہر کو. تو کوئی نوجوان آئیں گے کہ آؤ مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے، آؤ مل کر آتے ہیں. اب سب سو رہے ہیں تو نقصان ہو جائے گا. 2 ساتھی کم از کم جاگ رہے ہوں، آنے والوں کو دعوت دیں، سنبھالیں. کوئی گشت کی ضرورت ہے، کوئی دعوت دینے کی ضرورت ہے، ان کو اجر زیادہ ملے گا، ان کی قربانی زیادہ ہے. قربانی جب بھی زیادہ ہوگی اس پر اجر ملے گا. بس اچھا، مسجد میں آرام کر رہے ہیں، اذان سے کم از کم 15 منٹ پہلے اٹھ جانا چاہیے. مسجد اللہ کا گھر ہے نا، اس کے آداب ہیں. ہم کوئی اپنے گھر میں تو نہیں سو رہے، وہاں بھی جلدی اٹھنے کا حکم تھا نماز سے پہلے. یہاں تو مسجد کے اندر ہے، لوگ آئیں گے، وہ ہمیں سوتا ہوا نہ دیکھیں. اس لیے جلدی اٹھیں. پہلے لوگوں کے آنے سے پہلے استنجا وضو کر کے ہم تیار بیٹھیں، تاکہ بعض لوگ پہلے آ جاتے ہیں، اذان کے وقت آ جاتے ہیں، ان کو چپکے دعوت دینا. ہر نماز سے پہلے دعوت کا موقع ہوتا ہے، ظہر سے پہلے، عصر سے پہلے، مغرب سے پہلے. بجائے پیچھے بیٹھنے کے صفوں میں بیٹھ کر ساتھ آنے والوں کو نرمی، محبت، پیار سے دعوت دینا. ایمان کے بول بولنا، 6 نمبروں کے اندر کی دعوت دینا، تشکیل کے لیے تیار کرنا، شفقت سے، نرمی سے، محبت سے. اس کا دل گھر میں لگے ہی نہیں، جماعت آئی ہوئی ہے میں نے جانا ہے ان کے پاس، ایسی محبت سے اس کو لو. تو محبت، دل لینا. تو پھر میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہر نماز سے پہلے دعوت دیں گے نا انشاءاللہ. بس اسی طرح پھر جو ہے وہ ظہر سے پہلے اٹھ کے، ظہر کی نماز کے بعد. اچھا، ظہر کے بعد پہلے دن ہم گئے ہوں تو اعلان کر سکتے ہیں، ورنہ تو اعلان تو صرف گشت کے لیے ہوتا ہے یا بیان کے لیے ہوتا ہے. لیکن اگر ہم پہلے دن گئے ہیں تو تعلیم کے وقت بھی اعلان کر سکتے ہیں. جی ظہر کے بعد تعلیم ہوگی، سب ساتھی تشریف رکھیں. اس طرح کریں، تعلیم اس دن تھوڑی دیر ہو جائے، پھر نصرت کے فضائل سنانا. نصرت کے فضائل سنا کر ہمیں گشتوں کے لیے، ان کو گشتوں کے لیے آمادہ کرنا. کون صبح کے وقت گشتیں کروا سکتا ہے، کون شام کو کروا سکتا ہے، کون دوپہر کو. لوگوں کے مختلف اوقات ہوتے ہیں، بعض کی ڈیوٹی رات کو ہے، وہ ہمیں دن کو گشتیں کروا سکتے ہیں. کسی کی ڈیوٹی دن کو ہے، وہ شام کو کروا سکتا ہے. تو جو جس وقت ان کے اوقات لکھ لینا، پھر اس کے مطابق ان کو. اس میں بھی حضرات فرماتے ہیں کہ اگر ہم یوں کریں کہ ایک مسجد سے دوسری مسجد میں جانے میں ہم صبح فجر سے پہلے چلے جایا کریں، عشاء کے بعد چلے جائیں. یہ جو ترتیب ہے نا کہ 10 بجے تک آرام کرو، 10 بجے اٹھ کر اگلی مسجد میں جاؤ، اگلی مسجد کے پرانے ساتھی شام تک نہیں ملیں گے، تو ہر ایک مسجد سے دوسری مسجد میں جاتے ہوئے ایک دن ہم نے بیچ میں ضائع کر دی. عشاء سے پہلے ہم اگلی مسجد میں چلے جائیں، کام پورا کر کے عشاء کے بعد چلے جائیں، فجر سے پہلے چلے جائیں. وہاں کیا فائدہ ہوگا؟ اس مسجد کے سارے پرانوں سے ملاقات ہو جائے گی، کام کی ترتیب بن جائے گی، نصرت کے لیے تیار کریں گے. تو ایک مسجد سے دوسری مسجد جانا ہے، بہتر ہے کہ فجر سے پہلے چلے، عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد رات کو چلے جائیں، تاکہ جاتے ہی پرانوں سے ہماری ملاقات ہو اور وہ ہمیں کام کی ترتیب گشتوں کی بنا دیں، کام شروع ہو جائے. یہ سو کر اٹھ کر 10 بجے جائیں گے تو ایک دن ضائع ہو جائے گا. وہاں جائیں گے تو پرانے تو ملیں گے نہیں، وہ کہیں گے شام کو آئیں گے.
تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جاتے ہی جب ہم اس بستی میں جائیں، کچھ نہ کچھ گشت، نقل و حرکت کچھ کر لی جائے۔ 3 قسم کی خصوصی گشتیں ہوتی ہیں۔ ایک خصوصی گشت پرانوں کے پاس، دنیا میں کہیں بھی ہماری تشکیل ہو، پہلا کام ہے پرانوں کو تلاش کرنا۔ کہیں پر پرانے 4 مہینے لگے ہوئے ہوں گے ملکوں کے ساتھ، کہیں پر پرانے صرف سروزے والے ہوں گے، جس درجے کے بھی ہوں ان سے مل کر، کہیں پر صرف کوئی محبت کرنے والا ہے، اسی سے پوچھ کر ہم سارے حالات معلوم کر لیں۔ جب ہم ان سے مقامیوں سے حالات لیں تو چھوٹے بن کر، ماشاءاللہ کتنے فیصد نمازی ہیں، وہ کہیں گے صرف 2% ہیں، اچھا ماشاءاللہ انشاءاللہ 100% بنانے ہیں نا، انشاءاللہ ان کو ساتھ ساتھ مضبوط بھی کرنا، ماشاءاللہ۔ اچھا گشت کس دن ہوتا ہے، بیرونی گشت کس دن ہے، ماشاءاللہ نرمی سے، چھوٹے بن کر، بڑے بن کر نہیں، چھوٹے بن کر۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پرانوں سے ملنا تو ہے شروع میں، ان کی تشکیل کرنی ہے آخر میں۔ دعوت کا کام حکمت کے ساتھ۔ اگر پرانوں کی تشکیل آپ نے شروع میں کی کہ اپنا نام پہلے لکھو، تو اس کے بعد وہ نہیں ملے گا۔ اس لیے حضرات فرماتے ہیں کہ پرانوں کو ملو شروع میں اور تشکیل ان کی آخر میں۔ ابھی ان کو لے کر نیوں پر محنت کریں گے، وہ بھی سن رہا ہے نا، ہم نئے ساتھی کو ترغیب دے رہے ہیں، آدھا گھنٹہ زور لگا رہے ہیں اللہ کے راستے پہ، وہ بھی سن رہا ہے اللہ کے راستے کے فضائل، نکلنے کے فضائل، نمازوں کے، اعمال کے، ایمان کے بنانے کے فضائل، وہ بھی سن رہا ہے، اس پر بھی اثر ہوگا انشاءاللہ۔ اگرچہ ہم اس کو نہیں سنا رہے، ہم اس کو سنا رہے ہیں، لیکن سن تو وہ بھی رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، پرانوں کی تشکیل آخر میں جی۔ اور دوسری خصوصی گشت کیا ہے؟ علماء کرام، امام مسجد، دینی اعتبار سے جو بڑے ہیں ان کی خدمت پہ ہم ضرور حاضری دیں، لیکن مناسب وقت معلوم کر کے۔ ہر ایک تو اتنے صبر والا نہیں ہوتا نا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی ان کے پاس آئے، ساری رات عشاء کے وضو سے 50 سال فجر کی نماز پڑھتے تھے، دن کو صرف صبح سے لے کر 12 بجے تک ایک مجلس لگتی تھی، 60 ائمہ بیٹھ کر فقہ سوچتے تھے، پھر مسئلہ طے ہوتا تھا۔ 12 بجے چھٹی، تو وہ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ، پھر ظہر کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے، وہی پورے دن میں وہی وقت ان کو آرام کا ملتا تھا۔ تو وہ اپنے گھر جا کر اوپر والی منزل میں، وہاں ان کی جگہ تھی، وہاں جا کر سو گئے۔ ابھی لیٹے تھے، 10-15 منٹ بعد ایک آدمی زور زور سے دروازہ بجا رہا ہے، وہ اٹھ کر سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے۔ ہاں بھائی کیا بات ہے؟ ان کا مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ اب وہ تو صبر والے تھے، یہ نہیں کہا کہ صبح سے میں بیٹھا ہوا تھا مسئلے بتانے کے لیے، وہاں نہیں پوچھا، یہاں پر آ کر جو ہے نا تم، یہ نہیں کہا۔ ان کا اچھا بھائی پوچھ لو۔ ان کا میں تو بھول گیا، وہ مسئلہ پتہ نہیں کیا تھا، آپ کو دیکھ کر بھول گیا ہوں۔ اچھا چلو، کہ یاد آ جائے تو پھر پوچھ لینا۔ پھر اوپر چڑھ گئے، 15 منٹ ابھی لیٹے تھے، پھر اس نے دروازہ بٹا، پھر نیچے آئے، بھائی کیا بات ہے؟ کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو میں پھر بھول گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو جب یاد آئے گا پوچھ لینا۔ پھر چلے گئے، پھر اس نے 15 منٹ بعد کھٹکھٹا دیا۔ تو سارے لوگ تو ویسے نہیں ہوتے نا، اس لیے وقت معلوم کرنا، کون سا وقت ان کے آرام کا ہے، کون سا وقت وہ سارا دن دین کے کام میں لگے ہوتے ہیں، ہم ان کو جگائیں گے تو ان کے باقی دن کے کاموں میں خلل پڑے گا۔ اس لیے جو ہے وہ ان کا آرام کا وقت کون سا ہے، ملاقات کا وقت کون سا ہے، اس وقت میں ملاقات کرنی چاہیے۔ کوئی نہ کوئی ہدیہ علماء کرام کی خدمت، انہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے، تو ان کے لیے ہم کوئی نہ کوئی کسی اور کی ملاقات میں ہدیہ لے کر نہیں جاتے۔ علماء کرام کی خدمت میں جائیں تو کوئی نہ کوئی ہدیہ، کوئی خوشبو، کوئی پھل، کوئی چیز لے کر، سعادت سمجھ کے کہ ان کی روحانی توجہ کی برکت سے ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ کہ روحانی توجہات جو اللہ سے تعلق ہے وہ ہمارے لیے دعا کریں گے تو ہمارا کام۔ تو اس طرح بہرحال وہ کچھ سننا چاہیں، بڑی عمر کے ہیں تو ان کو ہم اپنی کارگزاری سنائیں، بجائے ان کو دعوت دینے کے۔ بڑے ہیں تو ان کو اپنی کارگزاری اس طریقے سے۔ پھر خواص کے پاس بھی جانا ہے، سب کے دنیاوی جو خواص ہیں ان سے بھی ملنے جائیں، لیکن ان کے پاس جب ہم جائیں، حضرت جی فرماتے تھے کہ خواص، دنیاوی خواص کو ملنا ایسے ہے جیسے شہد اتارنا، احتیاط کرنی پڑتی ہے نا۔ تو ایک آدمی ویسے ہی کوئی احتیاط نہیں کی، ایسے ہی چڑھ گیا شہد اتارنے،
تو شہد تو اتار کر نہیں لا سکے گا، مکھیاں اس کو موٹا تازہ کر کے صحت مند کر کے واپس بھیج دیں گی. یہ طریقہ نہیں ہوتا شہد اتارنے کا. شہد اتارنی ہے تو پوری احتیاط کر کے لپیٹ کر اپنے آپ کو، اور ساتھ تیز دھواں لے کر جاتا ہے، دھوئیں سے مکھیاں اڑ جائیں گی، تو بالٹی ہے، بالٹی میں وہ شہد اتار کر لے آتا. بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. بس اسی طرح خواص کے پاس جب ہم جائیں گشت میں، تو اس کی گاڑی کو، اس کے گھر کے سامان کو دیکھنا بھی نہیں ہے، ورنہ ہماری دعوت صفر ہو جائے گی، جان نکل جائے گی. اس لیے فرمایا کہ دعوت کے آداب میں سے یہ ہے کہ ان کافروں کو اس لیے نہیں دعوت دیتے، ہم اس دن دعوت دیں گے جب ہمیں ان کے سامان مٹی کی طرح نظر آئیں، پھر ہماری دعوت اثر کرے. تو اس لیے خواص کے پاس جائیں تو اس کے سامان کو دیکھنا بھی نہیں ہے، اس کی گاڑی کو، اس کے سامان کو. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ کچھ لا کر رکھ دیں، بسکٹ چائے وغیرہ کھانی ہی نہیں ہے، جاتے ہی کھانا، یہ حرص کی نشانی. ہم نہیں کھائیں گے. اس کو بات کر رہے ہیں، وہ کہے گا بھائی صاحب چائے ٹھنڈی ہوتی ہے. ان کو بھائی ہم ایک بہت ضروری کام کے لیے آئے ہیں، آپ ہماری بات سن لیں، دیکھ لیں گے بعد میں، پہلے آپ ہماری بات سن لیں. پوری بات کرنا، پھر ایک آدھ گھونٹ آخر میں ٹھنڈی چائے کہیں پی، کوئی بات نہیں. استغنا طبیعت میں ہونی چاہیے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ جنت میں جانے کے لیے دین کے محتاج ہیں، دین کسی مالدار کا محتاج نہیں ہے. اس لیے بہرحال ہم ان کو بھی ملنا، لیکن احتیاط کے ساتھ. اور پھر اسی طرح ہر قسم کے تو نرمی، شفقت، محبت وہ تو ہر جگہ ہوتی. وعیدیں نہیں سنانی ہوتی، نئے لوگوں کو کبھی وعیدیں نہیں سنانی. یسروا ولا تعسروا، حضور نے فرمایا آسان کر کے بتاؤ، آسان کر کے بتاؤ، مشکل کر کے نہ بتاؤ. دین کو مشکل بنا کر نہ بتاؤ، آسان. یہ بھی گشت اتنا آسان ہوتا ہے، اس سے ترتیب یہ ہے نہیں، آسان کر کے بتاؤ. خوشخبریاں سناؤ، فضائل سناؤ. نئے بڑے سردار یا خواص حضور کے پاس آئے، آپ نے کیسے محبت سے لے لیا ان کو. اس لیے ہم بھی ان کو نرمی سے، شفقت سے، محبت سے. بڑے بڑے خواص آئے، وائل ابن حجر آئے، آپ نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ یہ یمن کے شہزادے ہیں، اپنی خوشی سے مسلمان ہو کر آئے ہیں، ان کا اکرام کر. ان کو اللہ نے بڑی عمر دی تھی. حضور وہ آتے تھے تو آپ ان کو اپنی جگہ پر اٹھ کر بٹھاتے تھے. تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں حضرت ابوبکر اٹھ کر ان کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے. حضرت عمر کا زمانہ ہے 10.5 سال، وہ آتے تھے تو حضرت عمر اٹھ کے ان کو بٹھاتے، پھر حضرت عثمان اٹھ کے ان کو بٹھاتے، پھر حضرت علی اٹھ کے ان کو. اسی طرح تو سرداروں کو بھی لینا ہے، ہر ایک کو لینا ہے، ہر ایک سے. تو ہر ایک کو مسجد کے ساتھ بھی جوڑنا ہے، ہر جگہ نقد جماعت نکالیں گے نا انشاءاللہ. اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے. جزاک اللہ خیرہ.